لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مبارک رات میں اور اس مبارک مہینے میں میرے دوستوں کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں جو علماء اکرام بیٹھے ہیں، چاہے اسٹیج پر ہو یا سامنے ہو یا دائیں بائیں، جہاں بھی علماء اکرام اور مسجدوں کے امام، مسجدوں کے مؤذن، حافظ اور قاری حضرات جہاں کہیں بیٹھے ہیں، بھائی میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ میرے لیے دعا کریں، اور اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کرے۔ مجھے میرے جوان بھائیوں سے باتیں کرنا ہے، اور الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور اب تو میں کہتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، جہاں تک ہو سکے ہم سب کو ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ اور کہو نا، ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، ہمارے نبی کی صورت کو بیان کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، جب باطل محنت کرتا ہو کہ نبی کے نام کو گھٹایا جائے، ہم محنت کریں گے کہ ہمارے نبی کے نام کو بڑھایا جائے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور ہمارے نبی کا دنیا میں آنا یہ بھی برکت، ارے کہو نا، ہمارے نبی کا دنیا میں آنا یہ بھی برکت، اور ہمارے نبی کا دنیا سے جانا یہ بھی برکت۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث پڑھ کر آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، میرا زندہ رہنا اور میرا تمہارے درمیان میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا اپنی قبر مبارک میں جانا، میرا تمہارے لوگوں سے رخصت ہونا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ رہے تو بھی اچھا، اور اپنی قبر مبارک میں گئے تو بھی اچھا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دو گے تو کام چلے گا، ایسے بالکل گمسم نہ بیٹھے رہنا بھائی، اب کچھ ساتھ دو گے نا میرا ساتھ دو گے، اس لیے کہ میرے دوستو میں ایک کڑی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کیسے ہوئی۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کیسے ہوئی، ہمارے نبی کی پیدائش مبارک کیسے ہوئی، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا آپ نے دوسرے علماء سے سنا ہوگا، لیکن میرے دوستو اس گنہگار کی زبان سے سنو کہ آخر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے دوستو، یہ قاعدہ ہے، ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں، اکثر ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، بھائی قاعدہ ہے نا، ارے کہو نا زور سے، ہاں بھائی یہ قاعدہ بنا ہے کہ اکثر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے۔ میرے دوستو، اب یہ کڑی کو سننا، اس لیے کہ اس کڑی کو لے کر مجھے بہت دور تک جانا ہے، آپ میرا ساتھ دیتے جاؤ گے ہمارا کام ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ میں 9 مہینہ رہے۔ بھائی یاد رکھنا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے بچوں کی طرح آپ بھی اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن میں، مبارک شکم میں، مبارک پیٹ میں کتنے مہینے رہے؟ 9 مہینے۔ لیکن میرے دوستو، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمارے نبی
جب اپنی ماں کے شکم میں ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو میرے دوستو وہاں معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ معاملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بھائی سب توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ 9 مہینے بی بی آمینہ پر کیسے گزرے۔ بھائی یہ 9 مہینے بی بی آمینہ پر کیسے گزرے میرے دوستو، حدیث پاک میں لکھا، میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دوں تاکہ ہم اصل نتیجے پر پہنچ جائے۔ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا کہ پہلا مہینہ اور بی بی آمینہ کے مبارک پیٹ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی کا پہلا مہینہ، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مہینہ، اور بی بی آمینہ کیا فرماتی سنو، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ پہلا مہینہ تھا اور صبح کا سہانا وقت تھا، فرماتی کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ پہلا مہینہ اور صبح کا وقت تھا۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت انسان میرے سامنے آیا۔ کون فرما رہی؟ بی بی آمینہ کہتی اچانک میرے سامنے خوبصورت انسان آیا، اور بی بی آمینہ نے کتنا صاف فرمایا کہ یہ نہیں کہ میں خواب دیکھ رہی تھی، میں خواب میں دیکھنے والا بہت سی باتیں دیکھتا ہے، میں خواب میں دیکھنے والا بہت سی باتیں دیکھتا، لیکن بی بی آمینہ فرماتی کہ یہ بات نہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں تو صبح کی بات کر رہی ہوں، صبح کا سہانا وقت تھا، میری آنکھیں کھلی تھی اور میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا، میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کھڑکی بند تھی، لیکن اچانک میرے سامنے ایک خوبصورت انسان میرے سامنے آیا۔ بی بی آمینہ فرماتی جب وہ خوبصورت انسان میرے سامنے آیا، فزیعت کثیرہ، فرماتی میں بہت گھبرا گئی۔ بس کوئی بھی عورت گھبرا جاوے، ارے گھبرا جاوے کہ نہیں گھبرا جاوے؟ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں گھبرا گئی کہ جب میرا گھر بند ہے، میرے گھر کے دروازے بند ہے، میرے گھر کی کھڑکی بند ہے، یہ اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے کیسے آیا؟ بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی، لیکن آنے والے انسان کو میں نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ تو کہتے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس آنے والے انسان نے کہا کہ میں اپنا نام بعد میں بتاؤں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو مبارک بچہ ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس بچے کی تعریف کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ بتاؤ تم میرے بیٹے کی کیا تعریف کرنے آئے ہو؟ یہ تو میرا پہلا مہینہ ہے۔ تو وہ آنے والے شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے اسی مہینے میں بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے بچے کی تعریف کروں۔ اور کیا تعریف کی میرے دوستو، بھائی سب کی زبان پر سبحان اللہ، ارے کہو نا بھائی سبحان اللہ، کیا تعریف کی۔ اس آنے والے انسان نے کیا کہا؟ بشرا لکی یا آمینہ، آنے والے انسان نے کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک سید الاولین والآخرین۔ اس آنے والے انسان نے کہا اے آمینہ خوش ہو جاؤ، اے آمینہ تمہاری نے مبارکی، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے جو مبارک بچہ تمہارے پیٹ میں رکھا ہے تمہیں نہیں معلوم، یہ اگلوں کا اور پچھلوں کا سردار بننے والا ہے، یہ اگلوں کا بھی سردار بنے گا اور یہ پچھلوں کا بھی سردار بنے گا۔ بی بی آمینہ بھائی ماں تھی، ماں خوش ہو گئی کہ اللہ نے اتنا مبارک بیٹا میرے پیٹ میں رکھا جو اولین کا سردار ہوگا، آخرین کا سردار ہوگا۔ تو بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن یہ تو بتا کر جاؤ من انتا، کہ تم کون ہو؟ میرے دوستو جواب ایسا ملا کہ عقلیں حیران ہو جائے۔ جواب ملا میں اور کوئی نہیں، میں دنیا کا سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ بھائی آنے والے کون تھے؟ سب کہو آنے والے کون تھے؟ حضرت، اور کیا فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا بی بی آمینہ گھبرانا نہیں، یہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جا کر میرے آنے والے نبی کی، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہے، تعریف کرو۔ اللہ نے فرمایا آدم تم جا کے تعریف کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تم تعریف کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو یہ تو پہلے مہینے کی بات ہے، آپ لگاتار سنتے جائے، اب دوسرا مہینہ آتا اور اسی طرح صبح کا وقت ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے ایک نورانی انسان دوسرے مہینے میں بھی میرے سامنے، لیکن پہلے مہینے والے کی شکل اور تھی، دوسرے مہینے والے کی شکل اور ہے، لیکن یہ بھی نورانی ہے، ان کا چہرہ بھی چمکتا دمکتا ہے۔ تو میں نے پوچھا من انت؟ بی بی آمینہ فرماتی میں نے پوچھا من انت؟
پہلے اللہ نے مجھے کام کے لیے بھیجا کہ اے بی بی آمینہ تجھے خوشی ہو، تجھے مبارکبادی ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کون ہے؟ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا جو دوسرے آئے انہوں نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ. بھائی کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمارے نبی کی ایسی تعریف ہے، اللہ کرے کہ ہمارا بھی کام بن جائے. کہو آمین. دوسری تعریف تو بڑی پیاری ہے. کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک شفیع المذنبین. آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے مبارکی، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی تو آپ کے پیٹ میں ہے، لیکن یہی بچہ قیامت کے دن جس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بیٹا جس کی طرح ابھی تو آپ کے پیٹ میں ہے، لیکن یہ بیٹا نبی بنے گا اور ایسا پیارا نبی ہوگا کہ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ نبی اپنی مبارک انگلی جہاں اٹھائیں گے جس کی طرف اٹھائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بی بی آمینہ نے پوچھا من انتا؟ بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ میرے دوستو کتنا پیارا جواب ملا میں اللہ کا نبی. بھائی کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. بس صرف یاد رکھنا دوسرے نمبر پر کون سے نبی آئے؟ حضرت نوح. پہلے نمبر پر کون سے نبی آئے؟ حضرت آدم. دوسرے نمبر پر کون سے نبی آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام. میرے دوستوں معاملہ بڑھتا گیا، تیسرا مہینہ آیا، تیسرے مہینے میں اسی طریقے کا معاملہ ہوا. ایک نورانی انسان سامنے آ گئے اور آ کر بی بی آمینہ کو جو خوشخبری دی، بھائی سب کہو سبحان اللہ. بھائی کہو سبحان اللہ. کتنی پیاری خوشخبری دی. کیا فرمایا؟ بھائی کون سا مہینہ شروع ہو رہا؟ تیسرا مہینہ. اور کیا خوشخبری ملی؟ بشرا لکی یا آمینہ، بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین. اے آمینہ مبارکی ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جس معصوم بچے کو رکھا ہے یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والا ہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والا. بی بی آمینہ نے پوچھا من انتا؟ یہ تیسرا مہینہ. پوچھا کہ آپ کون؟ تو جواب ملا، ایک اللہ کے نبی کا جواب ملا کہ میرا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام. بھائی کیا نام؟ حضرت شیس علیہ السلام. کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے. میرے دوستوں سنتے جاؤ. چوتھا مہینہ آیا اور اسی طریقے کا معاملہ اور بی بی آمینہ کو خوشخبری ملی. کیا خوشخبری ملتی ہے؟ بشرا لکی یا آمینہ، بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک خاتم النبیین. خوشخبری ملتی ہے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو مبارک بچہ ہے اللہ نے اس پر نبوت کو ختم کر دیا. یہ ایسا نبی ہے کہ ان کے آنے کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں رہے گی. بھائی ہمارے نبی ایسا نبی ہے کہ ان کے آنے کے بعد الحمدللہ قیامت تک ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت، ارے ساتھ میں کہو نا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. بی بی آمینہ نے پوچھا، بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ من انت؟ تم کون؟ تو میرے دوستوں کیا جواب ملا؟ پہلے مہینے میں حضرت آدم تھے، دوسرے مہینے میں حضرت نوح تھے، تیسرے مہینے میں حضرت شیس تھے، چوتھے مہینے میں جواب ملا انا ہود، یعنی میں حضرت ہود علیہ السلام. بھائی کون؟ حضرت ہود علیہ السلام. میرے دوستوں 5واں مہینہ آیا. 5ویں مہینے میں تو جو بات ملی ہے قسم خدا کی یہ ہمارے نبی کے بالکل مطابق ہے. 5ویں مہینے میں ایک آنے والا شخص آیا، بی بی آمینہ کے پاس آیا، صبح کا وقت تھا اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ. کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ بڑی پیاری بات ہے. 5واں مہینہ ہے. کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک سید شریف نبی نافی. آمینہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے جو معصوم بیٹا تمہارے پیٹ میں رکھا ہے یہ پوری دنیا کا سردار بننے والا ہے. سننا، یہ پوری دنیا کا سردار بننے والا ہے اور یہ شرافت کی چوٹی پر پہنچے گا. اس کی شرافت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نبی بنے گا، اس کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ پاک دامن ہوگا، اس کی پاک دامنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستوں کتنی بڑی تعریف. کہو نا سبحان اللہ. کہ سردار بھی ہے، شریف بھی ہے، نبی بھی ہے، پاک دامن بھی ہے. جب یہ 5واں مہینہ تھا تو بی بی آمینہ نے پوچھا من انت؟ آپ کون ہو؟ تو کہنے والے نے کہا، وہ آنے والے انسان نے کہا
अना इदरीस, यानी मेरे दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कितने महीने गुजर गए? 5 महीने। मेरे दोस्तों आगे बढ़े, 6वां महीना आता है और बीबी आमीना के सामने फिर वो खुशखबरी आती है, और कितनी प्यारी खुशखबरी आती। भाई सब कहो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी खुशखबरी आती है। बुशरा लकी या आमीना फी बत्नी हबीबुल्लाहि व खलीलुहु, खुशखबरी आती। बुशरा लकी या आमीना फी बत्नी हबीबुल्लाहि व खुशखबरी आती। आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है अल्लाह का महबूब भी बनेगा, अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। मेरे दोस्तों ये 6वां महीना, और जब बीबी आमीना ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो जो ये खुशखबरी देते हो, तो जवाब मिला अना इब्राहिम। भाई कौन हो? हजरत इब्राहिम। मेरे दोस्तों कितने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 6ठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए। मेरे दोस्तों 7वां महीना आता है और फिर बीबी आमीना को खुशखबरी मिलती है। भाई सब कहो सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी खुशखबरी मिलती है। बुशरा लकिया आमीना, बुशरा लकिया आमीना फी बत्निकी रऊफुर रहीम। ए आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में अल्लाह ने जिस बच्चे को रखा है वो पूरी दुनिया पर मेहरबान होने वाला है। भाई वो अपनों पर भी मेहरबान होगा और वो गैरों पर भी मेहरबान होगा। अरे हुए कि नहीं हुए? अरे कहो ना हुए कि नहीं हुए? हमारे नबी वो नबी जिन्होंने अपनों को भी माफ किया, वक्त आया तो गैरों को भी माफ किया। अरे कसम खुदा की, हमारे नबी तो वो नबी है कि जिसने हमारे नबी के चेहरे पर थूका, हमारे नबी ने उनको भी माफ कर दिया। अरे भाई माफ किया कि नहीं किया? तो क्या फरमाया? फी बत्निकी रऊफुर रहीम। ये 7वें महीने की बात है। ए नबी, ए बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में अल्लाह ने जिस बच्चे को रखा वो रऊफ बनेगा, मेहरबान बनेगा, पूरी दुनिया पर रहम करने वाला बनेगा। बीबी आमीना ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो? तो जवाब मिला इस्माइल। कौन थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों कितने महीने हो गए? 7 महीने। भाई कितने महीने हुए? 7वें महीने। 8वां महीना शुरू होता। मेरे दोस्तों 8वें महीने के अंदर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह अकबर। भाई सब कहो अल्लाह अकबर। हमारे नबी की शान कि इसी तरह बीबी आमीना के सामने सुबह का वक्त है, आने वाला आ गया और उसने आकर कहा बुशरा लकी या आमीना फी बत्निकी बशीरुन नज़ीर सिराजुन मुनीर। आने वाले ने कहा ए बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में वो बच्चा है जो अपनों को जन्नत की खबर देगा। कहो सुभान अल्लाह। अपनों को जन्नत की खबर देगा, गैरों को जहन्नम से डराएगा और उसका चेहरा सूरज की तरह चमकता होगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। जो बशीर भी होगा, जो नजीर भी होगा, डराने वाला भी होगा, खुशखबरी देने वाला भी होगा, वह सिराजुन मुनीर, और उसका चेहरा ऐसा चमकता होगा कि चांद और महताब भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों ऐसा प्यारा बच्चा पैदा होगा। बीबी आमीना ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो? इसलिए कि 8वां महीना है, तुम कौन हो? जवाब मिला अना मूसा। कौन आए थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। भाई कितने महीने हो गए? अब मेरे दोस्तों फाइनल महीना, और फाइनल महीने में बाद भी फाइनल। अरे कौन है? फाइनल महीने में बाद भी। हाँ, इसलिए आप सबकी जुबान पर सुभान अल्लाह। अरे जोर से ना, प्यार मोहब्बत से भाई एक मरतबा और सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों 9वां महीना, बीबी आमीना इसी तरह सुबह का सुहाना वक्त है और अभी बेटे का एहसास हो रहा है। भाई 9 महीने में माँ को एहसास बहुत ज्यादा होने लगता है। बीबी आमीना उसी एहसास में है, सुबह का सुहाना वक्त है। मेरे दोस्तों लिखा है कि बीबी आमीना फरमाती मेरा कमरा बंद था, मेरे दरवाजे बंद थे, मेरी खिड़की बंद थी, लेकिन इतना नूरानी इंसान मेरे सामने आया, इतना खूबसूरत इंसान मेरे सामने आया। और बीबी आमीना फरमाती कसम खुदा की वो आने वाले इस तरह आए थे जैसे अभी गुसल करके निकले हो और सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे।
میرے دوستوں وہ آنے والا کتنا پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا. بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے ایسے آئے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہو. ان کے بدن سے خوشبو میرے کمرے کو مہکا رہی تھی اور ان کے سر سے جیسے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا. وہ آئے اور آ کر کہا کہ ہر نبی نے آ کر اس بچے کی بشارت دی ہے، لیکن جو میں بشارت دیتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی. ارے کہو نا سبحان اللہ. وہ آنے والے نے کہا کہ پہلے مہینے میں حضرت آدم تھے، دوسرے مہینے میں حضرت نوح تھے، تیسرے مہینے میں حضرت شیش تھے، چوتھے مہینے میں حضرت ہود تھے، پانچویں مہینے میں حضرت ادریس تھے، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم تھے، ساتویں میں حضرت اسماعیل تھے، آٹھویں میں حضرت موسیٰ تھے. لیکن 9ویں والے نے بتایا سب نے خوشخبری لائی ہے، لیکن قسم خدا کی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور وہ دولت لے کر بھیجا ہے جو دولت اللہ نے نہ کسی کو دی ہے اور نہ اللہ کسی کو دینے والا ہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. بھائی وہ 9ویں بشارت کتنی پیاری بشارت ہوگی. اب سننا بھائی ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ. اگر زور سے سبحان اللہ. میرے دوست کتنی پیاری بشارت. کیا فرمایا؟ بشرا لکیا آمینہ، بشرا لکیا آمینہ کی پتنی کی سید الانبیاء والمرسلین. اے آمینہ خوش ہو جاؤ، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے مبارکی ہے. اللہ نے تمہارے مبارک پیٹ میں جس مبارک بچے کو رکھا ہے، ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے، آسمان پر فیصلہ ہو گیا. یہ وہ بچہ ہے جو تمام نبیوں کا بھی سردار بننے والا ہے، جو تمام پیغمبروں کا بھی سردار بننے والا. میرے دوستو دنیا میں 1 لاکھ نبی آئے، 1,24,000 آئے، 2 لاکھ آئے، 2,24,000 آئے، کم زیادہ جھکنے بھی آئے. اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ بچہ دنیا میں آیا ہے جو 2,24,000 کا امام بننے والا ہے. میرے دوستو اتنی پیاری بات. اب بی بی آمینہ نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ اس لیے کہ 8 انبیاء تو آ گئے. کتنے انبیاء آ گئے؟ یہ تو آخری مہینہ تھا. بی بی آمینہ نے پوچھا من انتا، تو میرے دوستوں وہ مسکرائے. بھائی وہ آنے والے مسکرائے. بی بی آمینہ نے پوچھا کہ میں نے سب کو پوچھا تھا، سب نے جواب دے دیا تھا. ارے دیا کہ نہیں دیا؟ 8 نے جواب دے دیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو بی بی آمینہ نے جب کہا کہ آپ تو مسکرا رہے، تو آنے والے نورانی انسان نے کیا کہا؟ میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ اگلوں کے پاس نہیں ہے. کیا فرمایا؟ میرے پاس جو نعمت ہے وہ اگلوں کے پاس نہیں ہے. تو بی بی آمینہ اور حیران ہو گئی کہ بھائی تو اس سے پہلے تو کتنے بڑے بڑے نبی آئے. حضرت آدم بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت نوح بھی تھے، اتنے بڑے بڑے نبی. لیکن یہ مسکرا رہے، یہ 9ویں مہینے میں جو آئے ہیں مسکرا رہے اور کہہ رہے میرے پاس جو نعمت ہے قسم خدا کی اگلوں کے پاس وہ نعمت نہیں. تو بی بی آمینہ نے کہا اتنا تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا؟ من انتا وما اسمک، تم ہو کون اور تمہارا نام کیا؟ انہوں نے جواب دیا انا عیسیٰ، میرا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ہے. تو بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سی نعمت ہے؟ حضرت آدم بھی تو نبی تھے. اگر تم نبی ہو تو حضرت آدم بھی نبی تھے، اور اگر تم کو انجیل ملی ہے تو حضرت موسیٰ کو بھی تو تورات ملی ہے. اگر تم نبی ہو تو وہ بھی نبی تھے، اگر تمہیں کتاب ملی تو ان کو بھی کتاب ملی. تو اس میں تمہارے پاس کیا نعمت ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا قسم خدا کی میرے پاس ایک نعمت ہے جس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ جب یہ آخری نبی دنیا میں آئیں گے، یہ آخری نبی دنیا میں آئیں گے، اپنا دین پھیلائیں گے، یہ اپنی قبر مبارک میں جائیں گے، لیکن قیامت آنے سے پہلے اللہ مجھے پھر دنیا میں بلائے گا اور میرے پاس ایک نعمت ہے کہ اگلے سب نبی ہے، میں نبی بھی ہوں اور آخری نبی کا امتی بھی ہوں. بھائی میں نبی بھی ہوں اور آخری نبی کا. بھائی حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے کون ہے بھائی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ قیامت سے پہلے آئیں گے نا. ہم کو لوگوں نے غلط سبق پڑھایا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی ہے نا. بھائی ہمارے کالجوں میں اور ہماری یونیورسٹی میں اور ہماری انگلش اسکولوں میں ہم کو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی اور اسٹیچو بنا دیا، گلے میں پھندا لٹکا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی. کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا. میرے دوستوں ساری دنیا غلط. ہمارا قرآن کہتا حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل.
ساتھ میں کہو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا, کسی نے سولی پر لٹکایا نہیں, بلکہ اللہ نے اپنے فیصلے سے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھایا اور کہا تم تھے نبی, اٹھایا تو نبی, قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا, لیکن نبی نہیں, میرے محبوب کا امتی بنا کے بھیج دوں گا, میرے محبوب کا امتی بنا کے بھیجوں گا. میرے دوست قرآن کریم نے فرمایا پارہ نمبر 6, بھائی میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں تاکہ ہمارے دل و دماغ بالکل صاف ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا, وہ قتل, ان کو سولی پر لٹکایا. پارہ نمبر 6 میں اللہ نے کیا فرمایا, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے کسی نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا, کسی نے سولی پر بھی نہیں لٹکایا, تو ہوا کیا, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. آسمانوں پر اٹھایا, وہ قتل, ان کو سولی پر لٹکایا. پارہ نمبر 6 میں اللہ نے کیا فرمایا, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے کسی نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا, کسی نے سولی پر بھی نہیں لٹکایا, تو ہوا کیا, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ نے اپنے پاس بلایا. تو میرے دوستو 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک نعمت ہے, اگلے نبی ہے, میں نبی بھی ہوں اور آخری نبی کا. تو میرے دوستو حضرت عیسیٰ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے, اللہ نے ہم گنہگاروں کو بھی یہ نعمت دی ہے. ارے کہو نا بے شک یہ نعمت اللہ نے ہم کو بھی دی ہے, بھائی ہم بھی تو آخری نبی کے امتی. میرے دوستو یہ 9 مہینے کی داستان آپ نے سنی, تھکے تو نہیں نا, آگے بڑھو نا بھائی, آگے بڑھو نا, اس لیے کہ 9 مہینے پورے ہوئے. اب میرے دوستوں وہ ستارہ چمکنے والا, وہ سورج طلوع ہونے والا, وہ چاند مسافروں کی ہدایت کے لیے آنے والا, اب وہ گھڑی آ گئی میرے دوستوں. وہ 9 مہینے مکمل ہوئے اور بی بی آمینہ کے یہاں ولادت کا معاملہ شروع ہوا. بھائی سمجھنا, بی بی آمینہ, حضرت آمینہ, یہ بہت قیمتی بات ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت کا معاملہ شروع ہو رہا. بھائی ہمارے نبی کی پیاری ماں ہے, اب ولادت کا معاملہ شروع ہونے والا. میرے دوستو آپ کی زبان پر سبحان اللہ, ارے سب کہو بھائی سبحان اللہ. بھائی توجہ کے ساتھ سننا, اب بی بی آمینہ کے یہاں ولادت کا معاملہ شروع ہونے والا کہ دادا عبد المطلب. بھائی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا نہیں تھے, بھائی ہمارے نبی کے والد نہیں تھے, انتقال ہو گیا تھا. بھائی والد کا, اسی لیے قرآن کریم نے کیا فرمایا. بھائی قرآن کریم کی آیت سے دیکھو کتنی پیاری, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی کتنی پیاری آیت. قرآن نے کیا فرمایا, الم یجدک یتیما فآوا. اللہ فرماتے میرے محبوب تم تو یتیم آئے تھے, تم کو سہارا خدا نے دیا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ, ہمارے نبی یتیم آئے تھے, سہارا کس نے دیا تھا. الم یجدک یتیما فآوا. میرے دوستو 9 مہینے گزر گئے, سننا 9 مہینے گزر گئے, ولادت کا وقت قریب آ گیا. اب ہمارے نبی دنیا میں آنے والے, اب یہ سورج طلوع ہونے والا, اب یہ چاند طلوع ہونے والا, اب یہ ستارہ چمکنے والا. دادا عبد المطلب, میرے دوستو ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب یہ کعبے کا طواف کر رہے. بھئی یہ کعبے کا, ساتھ میں کہو بھائی کعبے کا طواف کر رہے. دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے. حدیث پاک میں لکھا کہ ایک چکر کعبے کا لگایا. بھائی بہت سے لوگ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہوگا, اللہ ہمارے طواف کو قبول فرمائے. میرے دوستو دادا عبد المطلب نے کعبے کا ایک چکر لگایا, دوسرا چکر لگایا. حدیث پاک میں لکھا کہ تیسرا چکر لگانے کا ارادہ کیا. بھائی دادا عبد المطلب نے تیسرا چکر لگانے کا ارادہ کیا کہ اچانک دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے کی طرف جھکنے لگا. کہو سبحان اللہ.
काबा अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ झुकने लगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हैरान हो गया कि मैं रोजाना तवाफ करता, सुबह तवाफ करता, शाम तवाफ करता, ये काबा कभी उठा नहीं, कभी झुका नहीं, आज क्यों उठ गया, क्यों झुक गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं हैरान, और हैरान होकर पीछे दौड़ा। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते पीछे दौड़ा तो पीछे मकाम इब्राहिम, उसकी तरफ नजर पड़ी तो मकाम इब्राहिम भी अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ झुका। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हैरान, आगे देखूं तो काबा झुका, पीछे देखूं तो मकाम इब्राहिम झुका। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं परेशान हो गया कि काबा भी झुक गया, मकाम इब्राहिम भी झुक गया, दुनिया में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं घर दौड़ा, हाथते कांपते, जब मैं अपने घर पर दौड़ा 9 महीने पूरे हो चुके थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं घर का दरवाजा मैंने खिटखिटाया, बीबी आमीना ने दरवाजा खोला। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जैसे दरवाजा खुला, सुनना, जैसे दरवाजा खुला इतनी खुशबू। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते 40 साल से इस झोपड़े में था, कभी खुशबू का कतरा नहीं आया। आज मेरे घर के दरो दीवार से मुझ पर अंबर की खुशबुएं आ रही है। आज मेरे घर के दरो दीवार से कहीं मुश्क की खुशबू, कहीं अंबर की खुशबू, कहीं गुलाब की खुशबू। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं हैरान तो था ही, भाई हैरान तो था ही कि काबा झुक गया था, मकाम इब्राहिम झुक गया था और घर में खुशबू आ रही। दादा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर पसीना कांपते कांपते कहा बीबी आमीना दरवाजा खोल, मैं तो परेशान हो गया। बीबी आमीना ने कहा आप इत्मीनान रखे, क्या हुआ क्या? तो कहा अरे काबा झुक गया, मकाम इब्राहिम झुक गया और ये घर में खुशबुएं आ रही है। बीबी आमीना ने फरमाया उसमें ताज्जुब की क्या बात है, जो बच्चा मेरे पेट में था और जिस बच्चे की तारीफ 9 नबियों ने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा इस वक्त दुनिया में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हाँ बीबी आमीना, क्या फरमाया? ताज्जुब से हाँ बीबी आमीना वो बच्चा आ गया, मैं समझ गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते उस जात की कसम जिसने मुझे पैदा किया, मैं समझ गया इस बच्चे की वजह से काबा झुका, इस बच्चे की वजह से मकाम इब्राहिम झुका। खुदा बताना चाहता है कि काबे से ऊंचा मर्तबा मेरे मोहम्मद का होने वाला है। काबे से ऊंचा मर्तबा किसका? मोहम्मद का। मकाम इब्राहिम से ऊंचा मर्तबा मोहम्मद का सल्लल्लाहु। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कितनी प्यारी बात फरमाया कि अच्छा घर में खुशबू आने लगी, इसका मतलब ये है कि हम खुशबू ढूंढते हैं और खुशबू मोहम्मद को ढूंढ रही है। भाई हम खुशबू ढूंढते हैं और खुशबुएं, कहो ना भाई सुभान अल्लाह, हम खुशबू ढूंढे और खुशबुएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढे। मेरे दोस्तों अब बताओ, जिस नबी की तारीफ हर महीने में नबी ने की है और जिसकी शान में काबा झुका, जिसकी शान में मकाम इब्राहिम झुका और जिसकी शान में घर में खुशबुएं आई। मेरे दोस्तों अभी मामला खत्म नहीं हुआ, आप थके तो नहीं ना? मैं आगे बढ़ूं ना? हाँ मेरे दोस्तों, दादा अब्दुल मुत्तलिब घर में आ गए। अरे कहो भाई दादा अब्दुल मुत्तलिब घर में आ गए। अब घर में आए, आखिर दादा थे ना। और मैंने अभी कहा कि हमारे नबी के वालिद मोहतरम गुजर गए, नहीं थे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि वाह, ये तो बीबी आमीना ने बताया कि हर महीने में नबी का आना हुआ घर में। भाई इस घर में हर महीने में नबी आए और काबा भी झुक गया, मकाम इब्राहिम भी झुक गया और घर में खुशबुएं आ गई। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके क्या बात कही, बस तुम सब सुनना। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये जो बच्चा आया है इसका नाम मैं रखूंगा। भाई दादा अब्दुल मुत्तलिब दादा होने की वजह से बड़े खुश हो गए। कहा कि नाम, भाई मेरे पोते का नाम मैं रखूंगा। लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया? अभी नहीं रखूंगा, अभी नहीं रखूंगा। अरे ये कोई मामूली बच्चा थोड़ी है, ये वो बच्चा है कि काबे से भी ऊंचा, ये बच्चा मकाम इब्राहिम से भी ऊंचा। नाम अभी नहीं रखूंगा, 3 दिन का मौका दे दो, 3 दिन के बाद मैं इस बच्चे का प्यारा नाम रखूंगा। बस दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपना हुक्म पास कर दिया कि 3 दिन के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा। तो मां थी बीबी आमीना। भाई मां कौन? चेहरा उतर गया भाई बीबी आमीना का चेहरा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब समझ गए, कहा कि तू तो रूठ गई, तू नाराज हो गई, क्या मामला हुआ? अरे नाम मैं रखूंगा, मैं दादा हूं और अभी नहीं रखूंगा, इतना प्यारा बच्चा 3 दिन के बाद नाम रखूंगा। तो बीबी आमीना
کا چہرہ اتر گیا تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا فکر مت کر, ایک نام میرا, ایک نام, ارے دو نام بھی تو ہو سکتے نا, ارے کہو نا بھائی, دو نام بھی تو ہو سکتے نا, لیکن اچھے اچھے ہونے چاہیے. اب ہمارے یہاں بھی دو نام ہوتے ہیں بھائی, ایک نام محمد تو دوسرا نام منا. یہ منا چننا ٹننا, اللہ اکبر, کتنا اچھا نام تھا محمد, اس کا نام ہو گیا منا. اور میرے دوستو, یہ ناموں کے لیے بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. میں نے راندیر میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ ناموں کا خیال رکھو, اس لیے کہ نام کا اثر طبیعت کے اوپر پڑتا ہے. اگر نام محمد ہوگا تو انشاءاللہ محمد ہی بنے گا. ارے کہو نا انشاءاللہ. اب تم بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ جو نام بتائیں گے وہ نام رکھیں گے, اور جب نام بتاتا ہوں تو کہتے ہیں مولانا یہ پرانا ہے, کوئی نیا نام بتاؤ نا. تو بھائی جب آپ کو نیا نام ہی رکھنا تھا تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. ارے میرے دوستوں, یہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, بالکل صحیح. ایک بمبئی کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک جگہ سے مجھے خبر آئی, ایک جگہ ایسا معاملہ تھا کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی. بھائی ایک جگہ ایسا معاملہ تھا, اولاد ہی نہیں ہو رہی. بھائی اولاد دینے کا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. یہ بھی سمجھنا چاہیے, اولاد کون دیتا؟ اللہ. جس کو چاہتا لڑکی دیتا, جس کو چاہتا لڑکا دیتا, جس کو چاہتا دونوں دیتا, جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا. بھائی یہ قانون ہے نا, یہ اللہ نے قانون بتایا. ارے کہو نا, اللہ نے قانون بتایا. کتنے قانون بتائے؟ 4. کہ جس کو چاہوں لڑکا دوں, جس کو چاہوں لڑکی دوں, جس کو چاہوں دونوں دوں, اور جس کو چاہوں. پھر میرے دوستوں پریشان کیوں ہوتا ہے, کتنے گھروں میں طلاق کی بات آتی ہے. بھائی کتنے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی ہے تو میاں کہتا ہے کہ یا تو میں دوسری شادی کروں یا تجھے طلاق دے دوں. ارے میرے دوستوں, یہ تو خدا کا فیصلہ ہے, اس میں کسی اور کا کام تو نہیں چلے گا نا. اور یہ پارہ نمبر 25 میں لکھا ہے. بھائی میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر, کتنی باتیں لکھی ہے؟ 4. جس کو چاہوں لڑکا دوں, جس کو چاہوں لڑکی دوں, جس کو چاہوں دونوں دوں, اور جس کو چاہوں. معلوم ہوا اولاد کی ٹھیکیداری اللہ کے پاس. اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا قرآن میں کون سے پارے میں, پارہ نمبر 25 میں کیا فرمایا. بھائی سنو, یہ 4 باتیں سن لو. اللہ کیا فرماتے ہیں, یہاں بولے اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکی دے دوں, جس کو چاہوں لڑکی. پہلے کس کا ذکر کیا؟ لڑکی کا. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی زیادہ برکت والی ہوتی ہے. ہم لوگوں کو پسند نہیں. ہمارے یہاں تو لڑکا آئے تو بڑا خوش ہوتا, لڑکی آئے تو کہتا پوری زندگی سنبھالنا پڑے گا. میرے دوستوں, قرآن کریم نے پہلے لڑکے کا ذکر نہیں کیا, قرآن کریم نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا. اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ باپ صحیح طریقے سے اسے پڑھائے اور اس کے بعد اس کی شادی کرائے, اللہ ایسے ماں باپ کو جنت نصیب کرتا ہے. کہ یہ تو بہت پرانا نام ہے, اس لیے ہم نے عائشہ کو ہٹا کر نیلم نام رکھ دیا. میں کیا نام رکھ دیا میرے دوستوں؟ خیر اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے عائشہ کو ہٹا کے نیلم رکھ دیا. میں کیا کہوں گا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن میرے دل نے کہا ایمان کو بیچ کر کفر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. بھائی ایمان کو بیچ کر کفر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو میرے دوستوں نام کا بھی اثر پڑتا. خیر ہماری بات تو چل رہی تھی بھائی, ادھر ادھر ہم چلے جائیں گے. ہمیں تو ہمارے پیارے نبی بھائی سر کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سمجھنا. میرے دوستوں 9 مہینے گزر گئے. 9 مہینے کے بعد جب ولادت ہوئی, میرے ساتھ میں کہنا, جب ولادت ہوئی تو کعبہ بھی جھک گیا, مقام ابراہیم بھی جھک گیا, گھر میں خوشبوئیں بھی مہکنے لگی. اب دادا عبد المطلب نے کہا نام کتنے دن کے بعد رکھوں گا؟ کس کا چہرہ اتر گیا؟ بی بی آمینہ کا چہرہ اتر گیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, بچے کے 2 نام ہوں گے, ایک نام میرا, ایک نام. بی بی آمینہ کا چہرہ پھر اتر گیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ بی بی آمینہ آخر کیا بات ہے, ایک نام میں رکھوں, میں دادا ہوتا ہوں, ایک نام تو رکھ, تو ماں ہوتی ہے. آیا اس کا نام کوئی نہیں رکھے گا, جس پروردگار نے پیدا کیا ہے وہی پروردگار اس کا نام بھی رکھے گا. بھائی ہمارے نبی کا نام بھی کہاں سے آیا؟ ارے کہو نا ساتھ میں, کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب, یہ میرا لاڈلا, یہ میرا راج دلارا, نام بھی میں ہی رکھوں گا. اور میرے دوستو سب کہو سبحان اللہ. اللہ نے 7 نام بھیجے. کتنے نام کہو نا, یاد ہے؟ ہاں بھائی میرے دوستو, اگر میں پوچھا ہوتا کہ انڈیا کے 7 کرکٹروں کے نام بتا دو, میں کہتا کہ کوئی 7 پکچر کے خان کے نام بتا دو.
میں کہتا ٹی وی سیریل کا نام بتا دو تو میرے دوستوں ہمارے بچوں کو یاد ہوگا. ارے کون ہے؟ یاد ہوگا نا. کرکٹروں کے نام یاد ہوں گے نا ہمارے بچوں کو, پکچر کے ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہوں گے, ٹی وی سیریل کے نام یاد ہوں گے. ارے میرے دوستوں ادھر ادھر کے 7 نام ہمارے بچوں کو یاد ہوں گے, لیکن قسم خدا کی میرے دوستوں ہمارے بچوں کو نبی کے 7 نام, ارے کہو نا بھائی, بہت شرما رہے آپ لوگ, نہیں یاد ہے نا؟ کیوں یاد نہیں بھائی؟ ہمارے بچوں کو کیوں یاد نہیں؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بچوں کو یاد نہیں, ان کو ہم کیا قصوروار بنائیں؟ بچوں کو یاد نہیں, ابا کو بھی تو یاد نہیں. ارے باپ کو یاد ہے, ارے اس بچے کے دادا کو یاد ہے, اس کو یہ تو یاد ہے کہ میں دادا ہوں, اس کو یہ یاد ہے کہ میرا پوتا ہے. باپ کو یہ معلوم ہے کہ گھر میں میری حکومت ہے, لیکن کبھی باپ یہ نہیں سوچتا کہ کاش کہ میرے دل میں نبی کے 7 نام ہوتے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اسی مہینے میں میرے دوستوں یہ سب کچھ ہوا. بھائی کعبہ کون سے مہینے میں جھکا؟ ربیع الاول میں. مقام ابراہیم کون سے مہینے میں جھکا؟ ربیع الاول میں. میرے دوستوں اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے نام ملے؟ اب تو یاد کرو گے نا؟ ارے کون ہے؟ یاد کرو گے نا انشاءاللہ. قسم خدا کی میرے دوستوں نبی کا نام, اللہ اکبر, کتنا پیارا نام, کتنا پیارا نام. میں تو کبھی کبھی پیار محبت سے کہتا ہوں کہ میرے دوستوں نبی کے نام سے بھی محبت کرو, ہو سکتا ہے اس کے بدلے بھی خدا جنت نصیب کرے گا. بھائی اللہ اس کے بدلے بھی جنت نصیب کرے گا. کتنے نام؟ ارے ساتھ میں کہو کتنے نام؟ 7. بھائی سنتے جانا. بی بی آمینہ فرما رہی, بھائی بی بی آمینہ فرما رہی, دادا عبد المطلب فرما رہی, دادا عبد المطلب تم کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں, مجھ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں. دوستو پہلا نام کیا فرمایا؟ اسمہ فی السماء محمود. پہلا نام کہو نا محمود. بھائی کہو نا پہلا نام. وفی التوراۃ مؤید. دوسرا نام مؤید. بھائی دوسرا نام وفی الزبور الہادی. تیسرا نام الہادی. بھائی کیا نام؟ الہادی. چوتھا نام وفی الانجیل احمد. چوتھا نام. کتنے نام ہو گئے؟ 4. اب سننا. وفی القرآن طٰہٰ و یاسین و محمد. قرآن میں 3 نام, طٰہٰ, یاسین اور ہو گئے نا بھائی صاحب؟ ارے کہو نا ہو گئے نا 7. ہاں تو اب میرے ساتھ میں کہو میرے دوستوں یاد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نام بھیجے؟ 7 نام. پہلا نام اسمہ فی السماء محمود. بھائی کہو پہلا نام محمود. اللہ نے فرمایا اس بچے کا نام جو ابھی پیدا ہوا, ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا, اس بچے کا نام پہلا نام جو آسمان پر ہے محمود. بھائی ہمارے نبی کا نام آسمان پر, سب کہو بھائی ہمارے نبی کا نام آسمان پر. ہاں پھر کیا فرمایا؟ وَفِي التَّوْرَاةِ الْمُؤَيَّدِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تورات, اس میں ہمارے نبی کا نام مؤید. بھائی اس میں ہمارے نبی کا نام مؤید کہتے ہیں جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو. بھائی مؤید جس کے ساتھ خدا کی مدد. تیسرا نام کیا بتایا؟ وفی الزبور الہادی. حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی زبور, اس میں ہمارے نبی کا نام الہادی یعنی سیدھا راستہ بتانے والا, یعنی سیدھا راستہ بتانے والا. آگے وفی الانجیل احمد. بی بی آمینہ فرماتی اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو جو کتاب ملی انجیل, اس میں ہمارے نبی کا نام احمد. بھائی کتنے نام ہو گئے؟ اب سننا میرے, اب سمجھنا. 4 نام مل گئے. پھر بی بی آمینہ فرماتی اللہ کی طرف سے آواز آئی. بھائی سننا, بی بی آمینہ فرماتی کہاں سے آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ بچہ ابھی تو بچہ ہے, اسے قرآن ملے گا. کہو سبحان اللہ. بھائی اسی وقت خبر مل گئی اس کو بھی اللہ کا کلام ملے گا, اس کو قرآن ملے گا. اور قرآن میں اس بچے کا نام کہیں طٰہٰ ہوگا, کہیں یاسین ہوگا اور کہیں محمد ہوگا. اسی کو فرمایا وفی القرآن طٰہٰ و یاسین و محمد. کتنے نام ہو گئے؟ اب میرے دوستوں اس ترتیب سے اگر آپ چلیں تو ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. بھائی چلو گے نا؟
ارے تھکے تو نہیں نا بھائی؟ نیند تو نہیں آتی نا آپ کو؟ مجھے لگتا ہے نیند آ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کی آواز بالکل بند 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 لگ رہی ہے. بھائی نیند تو نہیں آتی نا؟ یہ صورت میں ایک عجیب و غریب بات ہے میرے دوستوں. معلوم نہیں کتنے زمانے سے میں بیان کرتا ہوں. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ کم سے کم 6 سے 7 سال مجھے ہو گئے یہ صورت میں. ہاں کبھی جمعہ میں، کبھی رات میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں 6-7 سال ہو گئے. لیکن ابھی تک میرے دوستوں مجھے ہمیشہ ایک ہی کھٹکا رہتا ہے کہ جب بیان ختم ہونے والا ہوتا ہے تب ہمارے بھائیوں کو جوش آتا ہے. وہاں تک بیٹری چارج. تو پھر میرے دل میں جب وہ وسوسہ آتا، کتنے صورت کے بھائی مجھے کہتے کہ مولانا آپ بار بار کیوں ایسا کہتے؟ لیکن میں کہتا ہوں بھائی نہیں کہوں گا تو کیا کروں گا. اس طرح جب آپ لوگ خود جواب نہیں دیتے تو مجھے ایسا لگتا کہ شاید گھر میں بیچارے کے اوپر کچھ ظلم ہوتا ہوگا. بھائی یہاں سوداگر واڑ میں گھر میں ظلم تو نہیں ہوتا نا؟ بھائی بیوی کسی کو ستاتی تو نہیں نا؟ زور سے کہو نا. یہ کہنے میں بھی آپ اوپر نیچے ہوتے ہو، یعنی کہنا چاہتے ہو زبان سے نہیں کہوں گا، وہ سنے گی تو گھر جانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ اب معاملہ الٹا ہو گیا. پہلا وہ زمانہ تھا کہ بیوی ڈرتی تھی اور شوہر، ارے کہو نا بیوی ڈرتی تھی اور شوہر ڈراتا تھا. ارے کہو نا پہلا زمانہ تھا بیوی ڈرتی تھی اور شوہر. اور اب میرے دوستوں آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ میری بات پکی ہے. ہاں میرے دوستوں کسی جگہ ایسا تھا بیوی بہت اڑیل کھوپڑی کی تھی. میں کسی جگہ میں نہیں کہوں گا سوداگر واڑ میں، اس لیے کہ یہاں کی عورتوں سے مجھے بھی بچ کے نکلنا ہے. اس لیے یہاں کی ماں بہنیں تو سن رہی ہوگی، کہیں گی کہ بھائی یہ مولانا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بات بالکل صحیح ہے میرے دوستوں. یہ عورتوں کا معاملہ تو ایسا عجیب و غریب ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ بیچارہ مرد 10-10 سال مدرسے میں پڑھتا ہے. بھائی کتنے علماء کو دیکھو بیچارے 10-10 15-15 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 15-15 سال پڑھاتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی فتویٰ پوچھتا ہے تو جواب دینے کے لیے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. لیکن عورتوں کو تو معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کیسا علم ملتا، فٹافٹ فتوے سامنے آ جاتے ہیں، فٹافٹ فتوے سامنے آتے. میں آپ کو صحیح بتاؤں قسم خدا کی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی 2 روز پہلے میرے سامنے ایک فتویٰ آیا، میرے سامنے میرے دوستوں ترکے سر میں ایک فتویٰ آیا کہ مولانا ایک مسئلہ آیا ہے، بتاؤ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا آیا؟ بھائی شوہر نے کتنی طلاق دی وہ تو بتاؤ. 1 دی 2 دی 3 دی، مجھے بتاؤ کتنی طلاق دی تو معلوم ہوگا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو کہا کہ نہیں شوہر نے نہیں دیا، بیوی نے شوہر کو دیا ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. بیوی نے شوہر کو طلاق دیا تو بتاؤ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نے کہا ماڈرن زمانہ ہے، کہہ دو طلاق ہو گئی. پہلے بیویاں عزت میں بیٹھتی تھی، اب ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. عجیب و غریب میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک حد میں رکھا ہے، ایک حد میں رکھا. اور میرے دوستوں میری ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں معافی چاہ کر کہوں گا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک بات یاد رکھو، مدینے پاک کا واقعہ بتاتا ہوں. مدینے پاک میں ایک عورت کا جنازہ اٹھا، مدینے پاک میں ایک عورت کا انتقال ہوا. بھائی عورت کا انتقال ہوا تو آپس میں باتیں ہونے لگی، بھائی وہ کیسی تھی، کیا تھا، سب باتیں ہونے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پہنچی کہ بھئی عورت کے بارے میں کوئی اچھی بات کر رہا، کوئی بری بات کر رہا. آپ بتاؤ یہ عورت جنت میں جائے گی یا یہ عورت دوزخ میں جائے گی؟ کس سے سوال پوچھا؟ بھائی آپ لوگ تھک گئے؟ زور سے کہو نا، کس سے سوال پوچھا؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مدینے پاک کی عورت ہے، صحابیہ ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے ہیں، انتقال ہو گیا. کوئی کہتا اچھی ہے، کوئی کہتا بری ہے، یہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی؟ میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا میں بتاتا ہوں کہ جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی. پہلے اس کے شوہر کو میرے سامنے لاؤ. کس کو لاؤ؟ شوہر کو. بھائی کس کو لاؤ؟ اب تو عورتیں بات بھی کرے گی تو شوہر نہیں کہے گی، ہسبینڈ. یعنی انگلش میں ایسے ہم ڈوب گئے اسٹائل میں کہ شوہر نہیں کہے گی، کیا کہے گی؟ اور میں کہتا ہوں صحیح کہتی ہے، ہسبینڈ. ہنسنا شادی ہوتے ہی بیچارے کا ہنسنا بند ہو گیا. ہاں میرے دوستوں مدینے پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں گا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی یا دوزخ میں جائے گی. اور بتاؤ میرے دوستوں نبی بتائے وہ، ارے کون نبی بتائے وہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ان کے شوہر کو بلاؤ. جب ان کے شوہر آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدھی سیدھی بات بتا دے، تیری بیوی کیسی تھی؟
بھائی صاف صاف بتا دے تیری بیوی کیسی تھی. وہ بیچارے شوہر رو پڑے. بھائی وہ شوہر رو پڑے اس لیے کہ ان کی بیوی بھی ایسی خدمت گزار ہوگی. وہ شوہر رو پڑے اور روتے روتے کیا فرمایا میرے پیارے نبی میری بیوی بہت زیادہ فرض نماز پڑھ لیتی, فرض روزے رکھ لیتی, وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتی تھی اور وہ نفل روزے نہیں رکھتی تھی اور وہ کوئی بڑے بڑے خیرات اور صدقات نہیں کرتی تھی. لیکن اللہ کے رسول میری بیوی ایسی بیوی تھی کہ زندگی میں 25 سال تک میرے نکاح میں رہی لیکن میری آواز کے اوپر کبھی اس کی آواز نہیں گئی. میری آواز کے اوپر کبھی اس کی آواز نہیں گئی. میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور وہ صحابی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ قسم خدا کی تیرے اس جملے نے تیری بیوی کو جنت تک پہنچا دیا. تیرے اس جملے نے تیری بیوی کو جنت تک پہنچا دیا. لیکن میرے دوستوں خیر یہ تو کہیں میاں بیوی کی باتیں شروع ہو گئی. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کر رہا تھا. لیکن میرے دوستوں میں نے سوچا کہ آپ کا تھوڑا موڈ فریش کرنے کی ضرورت ہے. اور آدمی کسی کی نہیں سنے گا, کسی مولانا کی بھی نہیں سنے گا, لیکن بیوی بولے گی تو کتنے ایسے بھی ہوں گے جو بیان میں آنا نہیں چاہتے ہوں گے لیکن دھکے کھا کے آئے ہوں گے. کہا ہوگا محلے میں بیان ہے اور تو کیسا گھر میں بیٹھے جا, تو یہ بھائی بھی آ کے بیٹھا کے یہاں پر. ارے میرے دوستو یہ بیوی کا معاملہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں آپ تو جانتے ہوں گے ہم لوگوں کے یہاں تعویذ کا معاملہ چلتا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی 10 سال ہو گئے تعویذ کا کام کرتے کرتے 10 سال ہو گئے. لیکن کبھی کبھی کوئی آ کر مجھے پوچھتا ہے کہ مولانا یہ بتاؤ میرے پر جادو کس نے کیا. کوئی کہتا مولانا یہ بتاؤ میرے اوپر نظر کس نے ڈالی. جوان کہتے ہیں مولانا بتاؤ میرے پر نظر کس نے ڈالی. میں نے کہا اللہ کے بندے کسی نے نہیں ڈالی, تو نے ڈالی. ارے تو کتنے اوپر نظریں غلط ڈالتا نا. ارے بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ آ کر کہتے کہ کس نے جادو کروایا. بھائی میں کہتا مجھے نہیں معلوم کس نے کروایا. بھائی مجھے کیا معلوم, غیب کی بات ہے کہ جادو کون کراتا اور نظر کون ڈالتا, مجھے کیا معلوم. لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی میں تو سب کو کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ عورتیں جو ہے نا یہ آئے گی کہے گی مولانا یہ میرے بیٹے کے اوپر نظر آ گئی, کس نے رکھا. اب میں کہتا ہوں بہن مجھے نہیں معلوم. کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم, میرے کو معلوم. وہ میری پڑوسن ڈاکن ہے نا وہ نظر ڈال کے گئی. کہتی وہ جو زینب ہے نا فاطمہ ہے وہ آئی اس نے نظر ڈال, اور وہ جب بھی آتی تو میرا بیٹا بیمار ہو جاتا. میرے دوستوں اب بتاؤ ان سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا. ارے کون ہوگا, اور سب گھر میں ہوتا نا. ہاں دیکھو گردن ہلاتے ہلاتے بھی شرم آتی. میرے دوستوں اسی لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ایک بیچارہ آدمی آفس میں بیٹھا تھا. بھائی شوہر ہسبینڈ, ارے بات سمجھ میں آ رہی نا. ایک شوہر آفس میں بیٹھا تھا, بڑی شاندار آفس میں بیٹھا, لیکن وہ بیوی اڑیل کھوپڑی کی بیوی تھی. اب وہ گھنٹی بجی, فون کی گھنٹی بجی, اس نے اٹھایا ہلو, تو خبر ملی کہ تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو کیا خبر ملی, تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو وہ تو اچھلا بھائی, اچھلا جیسے کوئی خوشی کے مارے, اتنا اچھلا فون کو بھی رکھا اور اچھلتا دوڑتا کہ آج تو میرا سب سے خوشی کا دن ہے. اسے بیچارہ کتنا تھکا ہوگا, کنٹالا ہوگا. بھائی میں نہیں کہتا سوداگر واڑ کا ہوگا, اس لیے آپ گھبراؤ نہیں. وہ تو بیچارہ اچھلتا کودتا گھر کی طرف دوڑا. اب گھر کی طرف دوڑا اور دیکھا کہ ہاں صحیح میں بیوی بے ہوش پڑی ہے, یعنی آنکھیں بند ہے اور سارے گھر والے جمع ہیں, اڑوس پڑوس جمع ہیں. تو کیا کہنے لگا, ارے بھائی جلدی جلدی کرو, جلدی سے پانی گرم کرو, جلدی سے نہلاؤ, جلدی کفن پہناؤ, جلدی دفن کر دو. بھائی جلدی سے کرو, جلدی سے. تو کسی نے ارے بھائی فلاں رشتے دار کو بولا, میرے نبی نے کہا دیر مت کرنا, جتنا ہو جلدی. کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھائے. ارے مولانا نہ آئے تو کوئی بات نہیں میں پڑھا دوں گا, لیکن چلو بھائی. اور وہ اتنی جلدی کرائے کہ بس جلدی سے گرم پانی کروایا, کفن کا کپڑا منگوایا, اتنی جلدی کرواتا. اب جب سب تیار ہو گیا تو ڈاکٹر آیا اور اس نے کوئی انجیکشن وغیرہ دیا, تو وہ تو بیوی تو واپس کھڑی ہو گئی. اب کھڑی ہو گئی تو بیچارے کی دوسری موت آ گئی. اب تو بیچارہ بڑا پریشان. اور جب بیوی کو معلوم پڑا, اس لیے کہ دوسری عورتیں جلدی سے عورت کو پین چڑھا دیتی ہے, وہ چڑھاتی نہیں چڑھاتی. کہا کہ یہ تیرا شوہر, وہ دیکھ وہ گرم پانی تیار ہو رہا, وہ تیرے کفن کا کپڑا تیار ہو رہا. اب وہ بیوی نے تو جو ادھم مچایا, اتنا ادھم مچا کے کہا کہ سن, جب تک تو نہیں مرے گا میں نہیں مرنے والی. جب تک تیرا جنازہ نہیں اٹھے میرا جنازہ نہیں اٹھنے والا. اب وہ بیچارہ کرتا تو کیا کرتا, آفس میں جا کے بیٹھ گیا. 2 سال نکل گئے. کتنے 2 سال. ایک دن اسی طرح بیچارہ غم میں آفس میں بیٹھا تھا, فون کی گھنٹی بجی تو فون اٹھایا تو خبر ملی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. خبر ملی تیری بیوی کا
انتقال ہو گیا تو دھیرے سے فون رکھا اور کہا ہوا ہوگا میں تو نہیں جاؤں گا، کہا ہوا ہوگا میں تو نہیں جاؤں. اب بار بار فون آ رہے لیکن وہ تو برابر اس کا آفس کا ٹائم پورا ہوا. دھیرے دھیرے قدموں سے گیا، دیکھا کہ پورا محلہ جمع، کرسیاں لگی، پلاٹ لگے اور سب لوگ بیٹھے رو رہے اور سب نے اس کو کہا کہ ارے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہا وہ مری نہیں. ارے لوگوں نے کہا مر گئی، ڈاکٹر نے آ کر رپورٹ بتائی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ مر گئی. کہا کہ نہیں وہ کہتی تھی جب تک میں نہیں مروں گا وہ نہیں مرے گی، اس لیے ابھی کھڑی ہوگی. اب میرے دوستو نہ آگے بڑھتا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، پانی بھی گرم ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، جنازے کی نماز بھی ہو گئی. وہ کونے میں بیٹھا، اٹھنے کو تیار نہیں کہ معلوم نہیں یہ طوفان کب اٹھ جائے، میں معلوم نہیں یہ طوفان کب اٹھے. بیچارہ کونے میں بیٹھا. اب یہاں تک کہ قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو کہا کہ بھائی تو قبر کے قریب تو آ. کہا میں قبر کے قریب بھی نہیں، وہ دروازے پر کھڑا، وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا. اب لوگوں نے سوچا کہ چلو اس کا بیچارے کا دماغ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. لوگوں نے قبر میں اتارا، بس جیسے قبر میں اتارا اور بس اللہ کا کرنا، اب بارش ہونے لگی، دھڑا دھڑ بارش، اور آسمان پر بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگے. تو دوڑتا آیا، کہا قسم خدا کی میری بیوی مر گئی، کہا قسم خدا کی میری بیوی. تو سب لوگوں نے کہا ہم تو کب سے کہتے، تجھے اب معلوم ہوا؟ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا زندہ ہے لیکن تم نے نیچے رکھا اور جس کو قبر میں رکھو اس کی روح اوپر دھڑاکے شروع ہو گئے، اوپر دھڑاکے شروع ہو گئے، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، اب پورا طوفان اوپر پہنچ گیا. بھائی میرے دوستو میں نے کافی لمبی دیر تک آپ لوگوں کا موڈ فریش کیا، اب تو آپ میرا ساتھ دو گے نا؟ ارے بھائی ساتھ دو گے نا؟ بھائی ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو سدا ہنساتا رکھے، لیکن بہت زیادہ مت ہنسنا، آپ لوگوں کو گھر جانا ہے. ارے گھر جانا ہے نا، ورنہ کسی کی آواز زور سے سنی ہوگی تو کہے گی تو بہت زور زور سے ہنستا تھا، تو میری موت کا انتظار کرتا. میرے دوستوں خالی میری وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم پھر اپنی پرانی بات پر آ جائیں. میرے دوستوں بڑی پیاری بات، آپ میرا ساتھ دینا. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں، ارے کہو نا بہت قیمتی بات کی طرف لے جا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ماں کے پیٹ میں پہلے مہینے میں کون؟ ساتھ میں کہو، پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیش، چوتھے مہینے میں حضرت ہود، پانچویں مہینے میں حضرت ادریس، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم، ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل، آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ، نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ. پھر ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی جھک گیا، مقام ابراہیم بھی جھک گیا، اور میرے دوستوں گھر میں خوشبوئیں مہکنے لگی. اور دادا عبد المطلب نے فرمایا نام میں رکھوں گا. بی بی آمینہ نے کہا نہ نام رکھنے کی تم کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے، اللہ نے آسمان سے کتنے نام دے دیے؟ 7. بھائی یہاں تک بات پہنچی نا؟ اب میرے دوستوں سننا، وہ گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، نام بھی کتنے مل گئے؟ بھائی اب سب توجہ سے سننا، وہ گھر میں ولادت ہو گئی. اچھا اب میرے دوستوں بتاؤ، گھر میں بی بی آمینہ ہے نا، گھر میں کون بی بی اور کون ہے؟ دادا عبد المطلب اور ہمارے نبی. بھائی اور ہمارے نبی جن کی ابھی ولادت ہوئی. اب اتنا سب ہوا، بھائی ہر مہینے میں نبی اور کعبہ اور مقام ابراہیم اور خوشبو، اتنا سب ہوا اور 7 نام بھی آ گئے. تو دادا عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ میرے دوستوں آخر دادا تھے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے اور کیا فرما رہے بی بی آمینہ تو تھوڑا ہٹ جا. بھائی بی بی آمینہ تو تھوڑا ہٹ جا، اس لیے کہ یہ معصوم بچے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. آخر میں اس بچے کی پیشانی تو چوموں، کتنا پیارا بچہ. ارے اس بچے کا مرتبہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے، اس بچے کا مرتبہ تو مقام ابراہیم سے بھی اونچا ہے، میں اس بچے کی پیشانی تو چوموں. کہا بی بی آمینہ ہٹ جا. بھائی کس نے کہا؟ دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ بی بی آمینہ ہٹ جا. بی بی آمینہ ہٹ گئی. میرے دوستوں سننا، حدیث پاک نے بالکل صاف لکھا، دادا عبد المطلب نے ایک قدم بڑھایا، دوسرا قدم بڑھایا، چھوٹا سا کمرہ تھا، دوسرا قدم بڑھایا، اچانک ایک نورانی انسان سامنے. بھائی اچانک ایک نورانی انسان سامنے.
اب دادا عبد المطلب گھبرا گئے کہ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، بھائی گھر میں بی بی آمینہ اور یہ معصوم بیٹا اور میں، گھر میں اور چوتھا تو کوئی نہیں تھا۔ دادا عبد المطلب نے فوراً پوچھا کہ یہ میرے گھر کے دروازے سے اندر کون آ گیا، کون اجنبی آ گیا؟ میرے دوستو وہ آنے والے نے کہا انا ملک من الملائکہ، آنے والے نے کہا میں آسمان کے فرشتوں میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور دادا عبد المطلب ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، دادا عبد المطلب ایک قدم بھی آگے۔ دادا عبد المطلب حیران ہو گئے کہ تم آنے والے باہر کے اور تم مجھے روکتے ہو اور میرے گھر میں روکتے ہو، اور میرا پوتا میں دادا یہ اس کی ماں اور تم مجھے روکنے والے۔ آنے والے فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ کا حکم ہے آگے مت بڑھنا۔ دادا عبد المطلب نے پوچھا کیوں نہ بڑھوں؟ بھائی میرا پوتا میں پیشانی چوم لوں، ارے میں پیشانی چوم لوں، میں کیوں آگے نہ بڑھوں؟ اس فرشتے نے کہا نہیں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے کوئی آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا۔ بھائی سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو فرشتے کہتے ہیں انا ملک من الملائکہ، کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کوئی انسان آگے بڑھے گا نہیں، کوئی انسان آگے بڑھے گا نہیں جب تک آسمان کے تمام فرشتے اس بچے کے قدم کو چوم نہ لے گئے، جب تک آسمان کے تمام فرشتے اس بچے کے مبارک پاؤں کو چومتے نہیں وہاں تک کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فرشتے نے کہا دادا عبد المطلب بے شک آپ کے پوتے ہیں لیکن پوتا بعد میں ہے، اللہ کا نبی پہلے ہے۔ بھائی پوتا بعد میں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ آسمان کے فرشتے، میرے دوستو قسم خدا کی روایت میں لکھا آسمان کے تمام فرشتوں نے ہمارے نبی کے قدم مبارک کو چوما۔ ارے پھر کہو نا، آسمان کے تمام فرشتوں نے ہمارے نبی کے قدم مبارک کو، اور آج ہم کو وہی قدم اچھے نہیں لگتے۔ بھائی جس قدم کو بھائی ایک بات میں آپ کو پوچھوں، وہ بچے کا پاؤں کتنا مبارک ہوگا؟ آسمان کے فرشتے چوم رہے ہیں، ارے مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا آسمان میں فرشتے کتنے؟ کہو نا، آسمان میں فرشتے کتنے؟ کسی کو معلوم؟ ارے کہو کسی کو معلوم ہو تو کہہ دو معلوم ہے۔ میں معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم، بھائی مجھے بھی نہیں معلوم، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم، تو جب قرآن کہتا کسی کو نہیں معلوم تو مجھے کیسے معلوم؟ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ قرآن کریم نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں۔ میرے دوستوں کوئی گن نہیں سکتا، اتنے فرشتوں نے نبی کے قدم کو چوما جس کا قدم اتنا پیارا ہوگا۔ ارے بھائی فرشتے کس کے بنے ہوئے؟ نور کے۔ کہو نا فرشتے کس کے بنے ہوئے؟ نور کے۔ میرے دوستوں ان نورانی مخلوق نے جب نبی کے قدم کو چوما تو کیا ہمارے نبی کا پاؤں نور نہیں بن گیا ہوگا؟ ارے کہو نا بنا ہوگا کہ نہیں بنا ہوگا؟ اور جس نبی کا پاؤں اتنا پیارا ہوگا اس نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اس نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو آج ہم سوچے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے بھائی تیرا بیان الحمدللہ یہاں پر رکھے گئے ہے نا، یہاں پر کتنے بیان ہیں؟ مجھے بھائیوں نے بتایا 11 یا 13، جتنے بھی بیان ہو میرے دوستو دیکھو بیان سننا کوئی کمال نہیں، بیان کرنا کوئی کمال نہیں، اصل ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنا۔ بھائی بیان اسی لیے رکھے جاتے، اس لیے نہیں رکھے جاتے۔ اب ہمارا حال تو ایسا ہے کہ 12 بیان رکھے، اب صبح میں اٹھ کر ہمارے جوان کہیں گے وہ مولوی صاحب کا بیان ایسا تھا، اس کا ویسا تھا۔ ارے وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، تو کیسا تھا وہ تو بتا۔ بھائی اپنے بارے میں تو سوچو نا کہ میں نے جو بیان سنا اس میں سے کتنے پر عمل کیا۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی؟ میرے دوستو جس نبی کی تعریف 9 نبی کرے اور جس نبی کے لیے کعبہ جھکے، جس نبی کے لیے مقام ابراہیم جھکے، جس نبی کے لیے آسمان سے 7 نام اترے اور جس نبی کے بارے میں اللہ کہے، سارے فرشتے جب تک پاؤں مبارک کو چومتے نہیں وہاں تک کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے دوستو کہو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نبی ہو سکتا؟ اور میرے دوستو ایک اور بات بتاؤں، آپ کا دل جاگ جائے گا میرے دوستو جب ہمارے نبی کی جوانی، ارے کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اللہ اکبر کیسی پیاری جوانی، اللہ اکبر کیسی پیاری جوانی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے نبی کی جوانی اور میرے نبی کی خوبصورتی
حضرت عائشہ فرماتی ایسی خوبصورتی کہ رات کے سناٹے میں میرے نبی گھر میں آتے، گھر میں اندھیرا ہوتا، عائشہ فرماتی مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، عائشہ فرماتی مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، گھر میں اندھیرا ہوتا، گھر میں چراغ بھی نہیں، گھر میں تیل بھی نہیں، گھر میں روشنی بھی نہیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی رات کے سناٹے میں میرے نبی آتے، آپ کے چہرے پر اتنا نور ہوتا کہ سوئی کے سوراخ میں میں دھاگے کو داخل کر دیتی تھی۔ میرے دوستو کیا نور ہوگا ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ اور میرے دوستو اللہ کی مدد، ارے کہو سبحان اللہ، ابھی کہو اللہ کی مدد، سبحان اللہ، کیا اللہ نے مدد فرمائی۔ میں تو کہتا ہوں میرے دوستو آج کے دشمنوں سے جو نبی کا کارٹون بناتے ہیں، جو نبی کے پر مذاق اڑاتے ہیں، جو نبی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میرے دوستو ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کی شان کبھی گھٹی گئی اور خدا کبھی گھٹائے گا بھی نہیں، بھائی خدا کبھی گھٹائے گا بھی۔ ارے میرے دوستو وہ ابو جہل مکے کا فرعون، بھائی مکے کا کتنا بڑا ظالم تھا، ارے تھا کہ نہیں ظالم؟ کون؟ ابو جہل۔ ایک مرتبہ اپنے 10 دوستوں کے ساتھ بیٹھا، کتنے دوستوں کے ساتھ؟ 10 اور خود 11، یعنی 11 بیٹھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے وہاں سے گزر رہے، مکے کا زمانہ، وہ غریبی کا زمانہ، وہ تنگی کا زمانہ، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک گردن کو جھکا کے جا رہے، اور وہ کتنے تھے؟ اور بڑے بڑے سب مکہ کے رئیس، مکہ کے چودھری۔ ابو جہل نے ہنستے ہنستے کہا کہ دیکھو یہ جو جا رہے ہیں نا محمد، یہ کہتے میں نبی ہوں۔ ابو جہل نے ہنستے ہنستے کہا کہ یہ جو جا رہے ہیں نا یہ کہتے کہ میں نبی ہوں۔ تو ان 10 نے کہا بہت آسان ہے، ہم لوگ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ لے گئے، بھائی ہم لوگ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ لے گئے، اور ہم جا کے ان کو پوچھے کہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، ارے بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو وہ نبی ہے، ہم ایمان لائیں گے، اور اگر وہ نہیں بتاتے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، ہم کو ایمان لانے کی ضرورت۔ تو میرے دوستو ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھی، کسی نے پتھر رکھا، کسی نے کوئی مٹی رکھی، کسی نے کوئی ڈھیلا رکھا، کسی نے کوئی لکڑی رکھی، ہر ایک نے اپنے پتھر میں کتنے تھے کل ملا کر 11، سب نے چھوٹی سی چیز اپنے ہاتھ میں رکھی، اور دوڑتے دوڑتے سب گئے اور پیچھے سے پکارا یا محمد یا محمد، کہو صلی اللہ، ارے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے پیچھے سے پکارا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، کہا کیا بات ہے، تم کیوں اتنے پریشان ہو، کیا ہو گیا؟ وہ 11 کے 11 گول کھڑے ہو گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کہا کیا معاملہ؟ کہا کہ آپ نبی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا؟ ارے کیا پوچھا؟ بتاؤ ہماری مٹھی میں، اور سب کی مٹھی بند، اور سب کی مٹھی میں چھوٹی چھوٹی چیز، کسی کی مٹھی میں کنکر ہوگا، پتھر ہوگا، ڈھیلا ہوگا، لکڑی ہوگی، کچھ بھی ہوگا، یہ نہیں لکھا روایت میں کیا، لیکن سب کی مٹھی بند، بھائی سب کی مٹھی بند، اور سب نے کہا کہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا، اگر آپ بتاتے ہیں تو بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم کلمہ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو اسی وقت ہم آپ کو سزا دیں گے، اسی وقت ہم آپ کو۔ اچھا میرے دوستو بتاؤ کیا ہمارے نبی یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ مٹھی میں کیا ہے؟ ارے کون ہے بھائی، ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے تھے، ارے کون ہے اس لیے آئے تھے کہ یہ بتائے کہ مٹھی میں کیا؟ لیکن قربان جاؤ بھائی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتا سکتا، کیا فرمایا؟ میں، ارے کون ہے زور سے؟ میں، ہمارے نبی نے فرمایا میں بتا سکتا، تم 11 ہو، 11 کی مٹھی میں کیا ہے میں بتا سکتا، لیکن بتاؤں تو کمال نہیں، کمال تو یہ ہوگا تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ ارے بھائی کہو نا سبحان اللہ، کہا میں بتا دوں گا تمہاری مٹھی میں کیا ہے، لیکن مجھے بتانا نہیں، تمہاری مٹھی میں جو کنکر ہے، جو پتھر ہے، جو ڈھیلا ہے، جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ اور ہمارے نبی نے صرف اشارہ کیا کہ بتاؤ، ہر ایک کی مٹھی کے اندر سے آواز، بھائی کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو ابو جہل کے سوا جتنے تھے سب نے کہا لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ بے جان کنکر بھی آپ کی گواہی دیتا ہے۔ ارے کہو نا ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ بے جان کنکر بھی آپ کی۔ میرے دوستو کہاں کہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بتایا جائے، قسم خدا کی میرے دوستو ہمارے نبی کے تو ایسے ایسے کمال ہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے کمال۔ اگر بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے ایک بات بتا دوں نا آپ کو میرے دوستوں، ارے کہو نا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، اللہ اکبر میرے دوستو، کہاں کہاں تک ہمارے نبی کے کمال۔ ایک کمال آپ کو بتاؤں میرے دوستو، ہمارا دل اتنا خوش ہو جاتا، یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ بھائی کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مکہ مکرمہ۔ بھائی مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھے۔ بھائی مکہ مکرمہ میں کون تھے؟ ایک پہلوان۔ کون پہلوان؟ جن کا نام یاد رکھو گے، بھائی یاد رکھو گے نا، ان کا نام ہے حضرت رکانہ۔ بھائی کیا نام ہے؟ حضرت۔ اچھا میرے دوستوں وہ مکہ کے اتنے بڑے پہلوان تھے کہ جب وہ میدان میں آتے تھے تو مکہ کے بڑے بڑے پہلوان کہتے تھے کہ ان کو اوپر سے بٹھانے کے لیے 40 پہلوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی اندازہ لگاؤ وہ مکہ کے کتنے بڑے پہلوان ہوں گے، بلکہ مکہ کے نہیں پورے کو اوپر سے بٹھانے کے لیے 40 پہلوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی اندازہ لگاؤ وہ مکہ کے کتنے بڑے پہلوان ہوں گے، بلکہ مکہ کے نہیں پورے عرب کے سب سے بڑے پہلوان کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ ارے کہو نا کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت شروع کی، کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی نے دعوت دی، تم سب کا خدا ایک۔ ارے کہو نا تم سب کا خدا ایک، تم سب کا مالک ایک، تم سب کا مسجود ایک، تم سب کا پروردگار ایک۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی تو کچھ لوگوں نے ہمارے نبی کے سامنے کہا اب غریبوں کو دعوت دیتے، فقیر رکانہ، حضرت رکانہ، رکانہ نام تھا، ان کو دعوت دینا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے گھر بتاؤ، میں تو سب کو دعوت دوں گا، اس لیے کہ میں تو امیروں کا بھی نبی، غریبوں کا بھی نبی، کمزوروں کا بھی نبی، پہلوانوں کا بھی نبی۔ ارے ہمارے نبی چلو نبی جو انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی۔ ارے کہو نا ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی۔ ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کہا مجھے بتاؤ رکانہ کا گھر بتاؤ۔ میرے دوستوں سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، کہاں پر جا رہے؟ حضرت رکانہ کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹا ہے، وہ حضرت رکانہ کا کتنا بڑا گھر ہوگا، جیسے دروازہ کھٹکھٹا ہے حضرت رکانہ نے دروازہ کھولا اور کہا من انت، کون آئے میرے دروازے پر؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد۔ بھائی میرا نام کیا ہے؟ محمد۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ بھائی حضرت رکانہ سمجھے کوئی مدد کے لیے آئے ہوں گے، کہا کوئی مدد کے لیے آئے؟ کہا مدد کے لیے نہیں آیا، تیری مدد کرنے آیا۔ کیا فرمایا؟ مدد کے لیے نہیں آیا، تیری۔ اور پہلوان کو کہو کہ تیری مدد کرنے آیا، وہ بھی ایسا اونچا پہلوان جو پورے عرب کا سرما۔ تو حضرت رکانہ، وہ رکانہ باہر آ گئے، کہا میری مدد کرنے کے لیے تم کیا میری مدد کرو گے؟ کہا کہ ہاں میں تیری مدد کروں گا، کلمہ پڑھنے جہنم سے بچ جائے گا۔ تو کلمہ پڑھ لے جہنم سے۔ رکانہ نے کہا کہ میں کیوں کلمہ پڑھوں، میں کیوں کلمہ پڑھوں، میں میرے باپ دادا کے دین پر ہوں، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ اور اگر تمہارا دین سچا ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، اگر تمہارا دین سچا ہے تو مجھ سے۔ اب میرے دوست سے مقابلہ، تو کس سے مقابلہ؟ رکانہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک جھکائی اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے رکانہ چل مقابلہ کریں گے۔ بھائی ہمارے نبی فرماتے اے رکانہ چل مقابلہ کریں گے۔ تو رکانہ نے کہا تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے تو شرط رہے گی، اگر تم نے پٹک دیا، اگر تم نے زمین پر مجھے پٹک دیا میں ایمان قبول کروں گا، لیکن اگر میں تمہیں پٹک دوں تو تمہیں پھر آئندہ میرے گھر پر آنے کی ضرورت، بلکہ مکہ میں کسی کو بھی دعوت دینے کی ضرورت۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی بات، ورنہ آپ کہو گے یہ بے طرف کی شرطیں کیسے لگ رہی، یہ تو اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن میرے دوستوں میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی بالکل شروع زمانے کی بات۔ رکانہ نے کہا اگر تم مجھے زمین پر پچھاڑ دو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور اگر میں نے تم کو زمین پر پچھاڑا تو آئندہ سے مکہ میں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت۔ ہمارے نبی نے فرمایا منظور ہے۔ بھائی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اب میرے دوستوں رکانہ کی تو عقل حیران ہو گئی کہ کمزور انسان اور رکانہ سے مقابلہ۔
کہا کہ ایسا مقابلہ نہیں ہوگا، کل صبح میں ہوگا اور آفتاب طلوع ہوگا، بالکل اسی وقت میں فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، پورے مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ کل صبح میں سورج طلوع ہوتے ہی ایک طرف رکانا اور ایک طرف رکانا، ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں لکھا پورا مکہ جمع، بڑے بچے عورتیں پورا میدان بچا کر جمع، اور ایک طرف رکانا، اور رکانا کی تعریف ہو رہی، اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانا پوری تیاری کر کے، جو ایک پہلوان تیاری کر کے آتا، رکانا پوری تیاری کر کے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس وقت یہ تھا، بھائی سننا کیا حال تھا، ہمارے نبی کونے میں کھڑے رو رہے، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں کھڑے اور رکانا اس طرح کا، کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا، اسے کہ پہلوانوں کی طرف دوڑتے، اور ہمارے نبی کونے میں رو رہے، اور ہمارے نبی رو رہے، لیکن رونے کی آواز پیچھے سے آ رہی، اور پیچھے کون رو رہے؟ میرے دوست قربان جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق۔ ارے کون رو رہے؟ اور ابو بکر صدیق ایسا رو رہے کہ ہمارے نبی کے کان مبارک میں آواز آ رہی، تو ہمارے نبی پیچھے دیکھا، ابو بکر تم کیوں روتے ہو؟ ابو بکر تم کیوں روتے ہو؟ میرے دوست حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا سننا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی آج رو میں سے کیا کروں، آپ کے سامنے رکانا جو پوری تیاری کر کے آیا، اور قسم خدا کی میں جانتا ہوں 3 دن ہو گئے آپ کو تو کھانا بھی نہیں ملا ہے، 3 دن ہو گئے آپ کو تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا، آپ رکانا کا مقابلہ کرو گے؟ میرے دوستوں وہ ہمارے نبی کا ارادہ، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معی، فکر مت کر، آج خدا کی مدد میرے ساتھ ہوئی ہے، بھائی آج خدا کی مدد۔ اب میرے دوستوں مقابلہ شروع ہونے والا، بس سب لوگ عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہے کیسا مقابلہ، تو وہ رکانا جو تھا کون حضرت، انہوں نے کیا کہا، بھائی وہ پہلوانوں کا مقابلہ کیا ہوتا، پہلے ایک حملہ کرتا دوسرا ڈیفینس کرتا، پھر دوسرا حملہ کرتا تو پہلا ڈیفینس کرتا، تو رکانا نے کہا بتاؤ پہلے میں آپ پر حملہ کروں یا آپ مجھ پر پہلے حملہ کرے؟ بھائی ایک حملہ کرے گا دوسرا روکے گا، تو میں حملہ کرنے والا بنوں یا روکنے والا بنوں؟ رکانا نے بڑی ہمت سے کہا محمد بتاؤ کون پہلے حملہ کرے گا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رکانا میں نے کبھی امتی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کیا فرمایا میں نے تو کسی چوٹی کو بھی نہیں مارا ہے، بھائی ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، فرمایا میں نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے حملہ کیوں کرے گا اور میں روکوں گا، اس لیے کہ اگر میں پہلے حملہ کروں گا دنیا کہے گی نبی نے امتی پر حملہ کیا تھا، میں وہ نبی ہوں جو اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا، اس لیے میں کھڑا رہوں گا، تو حملہ کر۔ بس حضرت رکانا نے حملہ شروع کیا، دوڑتے دوڑتے آئے، میرے دوست کو جب حملہ کرنے کا وقت آیا دوڑتے دوڑتے آئے، ابھی قریب آئے، ہمارے نبی نے کچھ نہیں کیا، اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، بھائی میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ میرے دوستو اللہ کی قدرت، جب وہ قریب آئے تو اچانک اچھلے، اور ایسے ہمارے نبی کی گود میں جیسے ماں کی گود میں بیٹا آ جاتا ہے، وہ ماں کی گود میں معصوم بچہ ہے، اس طرح ہمارے نبی کی گود میں کون حضرت، اور ہمارے نبی ساتھ میں کیا مسکرائے، اور مسکرا کر آہستہ سے بڑے پیار سے جیسے ماں بچے کو زمین پر رکھ دیا اور کہا رکانا تو ہار گیا، کلمہ پڑھ لے، بھائی کیا کہا رکانا تو ہار گیا کلمہ۔ رکانا نے کیا کہا، بالکل وہ بات جو ہمارے گلی کے بچے کرتے، بھائی گلی کے بچے کرکٹ کھیلتے نا، پہلی بال سے آؤٹ ہو جاتے، ٹرائی بال، پہلی بال سے آؤٹ ہو جاتے، چاہے بیٹا ابھی نہیں میں بالکل سیٹ ہی نہیں تھا، اچانک پورے بال ڈال دیا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلا، تو رکانا نے کہا کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ مقابلہ نہیں دوسرا مقابلہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ایک بات میرے دوستوں نے یہاں پر بتا دو، ابھی 2 دن پہلے میں نے کتاب میں پڑھائی تھی، پیاری بات میرے دوستوں، ہمارے نبی نے کتنے روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن آپ کے اندر طاقت اگر کہو نا کس کی، ایک مرتبہ حضرت علی، بھائی یہ واقعہ میں بعد میں آتا ہوں اس بات سننا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا میرے پیارے نبی بتاؤ آپ میں زیادہ طاقت ہے یا مجھ میں زیادہ طاقت ہے؟ کون کہہ رہے؟ حضرت علی بھائی مسکراتے حضرت علی کہتے اللہ کے رسول ذرا بتاؤ آپ میں طاقت زیادہ یا مجھ میں طاقت زیادہ؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی فیصلہ ہو جائے گا، تم مجھے اٹھاؤ،
تو مجھے اٹھاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی دیر تک کوشش کی لیکن ہمارے نبی کا پاؤں مبارک زمین سے اتنا بھی نہیں اٹھا. بھائی ہمارے نبی کا پاؤں مبارک اتنا بھی زمین سے نہیں اٹھا. تو حضرت علی نے فرمایا میں تو آپ کو نہیں اٹھا سکتا. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں تجھے اٹھاتا ہوں. اور کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے یوں ہاتھ رکھا اور کہا حضرت علی کو کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے تو ہمارے نبی نے اس طرح حضرت علی کو اٹھایا. حضرت علی فرماتے ایسا اٹھایا کہ مجھے لگا اگر اٹھا دیں گے تو میں آسمان تک پہنچ جاؤں گا. اگر علی فرماتے اور اٹھا دیں گے تو میں آسمان تک پہنچ جاؤں گا. قسم خدا کی میرے دوستوں اللہ نے کیا طاقت دی تھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب میرے دوستوں رکانا دوسری مرتبہ. اب دوسری مرتبہ دوڑتے 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 آئے. جب قریب آئے بھائی ہمارے نبی نے اسی طرح اپنے مبارک ہاتھ کو پھیلایا اور رکانا اچھلتے ہوئے گود میں آ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے زمین پر رکھا. سننا پیار سے پیار سے زمین پر رکھا. پیار سے زمین پر رکھا اور فرمایا رکانا اب تو ہار گئے اب تو کلمہ پڑھ لو. رکانا نے کہا نہیں یہ بھی نہیں. بھائی پہلی 4 بال تھی تو یہ 9 بال ہے. کہا یہ بھی نہیں ہوگا. کہا یہ بھی نہیں چلے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں تیسرا مقابلہ کرو. تو لوگ پیچھے سے چلانے لگے کہ اب مقابلہ نہیں ہوگا. ہو گیا فیصلہ. بھائی لوگوں نے چلانا شروع کیا فیصلہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں رکانا کو جانے دو. وہ 1,00,000 مرتبہ جائے گا اسے نہیں معلوم آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اسے نہیں معلوم آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو گیا. تیسری مرتبہ رکانا آئے اور ہمارے نبی نے اسی طرح ہاتھ مبارک پھیلائے. رکانا اچھل کر ہمارے نبی کی گود میں اور ہمارے نبی نے بڑے پیار سے سننا بڑے پیار سے زمین پر رکھا. جیسے زمین پر رکھا رکانا نے کیا فرمایا؟ رکانا نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو حضرت رکانا نے کلمہ پڑھا. بس سننا میرے دوستو کلمہ پڑھا. کل کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی. اب سننا میرے دوستو 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت قیمتی باتیں ذرا اس کو سمجھنا. جب رکانا نے کلمہ پڑھ لیا تو دوسرے سب پہلوان آ گئے. بھائی مکہ کے دوسرے سب پہلوان آ گئے اور کہنے لگے رکانا تم ہار گئے. ارے رکانا کو کہا تم ہار گئے. ارے تم تیسری مرتبہ بھی منع کر دیتے. یہ کہہ دیتے کل مقابلہ کریں گے. یہ کہہ دیتے 2 مہینے کے بعد مقابلہ کریں گے. ارے یہ کہہ دیتے 1 سال کے بعد مقابلہ کریں گے. تم نے ہار مانی کیوں؟ تم نے ہار مان کر پورے مکہ والوں کو ذلیل کر دیا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ سب پہلوان کہنے لگے رکانا تم نے ہار مانی کیوں؟ تمہاری وجہ سے ہم سب ذلیل ہو گئے. حضرت رکانا نے کتنا پیارا جواب دیا. میرے دوستوں سننا بہت کام کی بات ہے. حضرت رکانا نے کہا میں نے اس لیے کیوں ایمان قبول کیا کہ میں ہار گیا. حضرت رکانا کہتے میں نے اس لیے ایمان نہیں قبول کیا کہ مجھے 3 مرتبہ زمین پر رکھا. نہیں کیا قسم خدا کی میں نے اس لیے ایمان نہیں قبول کیا. میں نے تو اس لیے ایمان قبول کیا. سننا حضرت رکانا کہتے میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ دنیا میں بہت کشتی لڑ کے آیا ہوں. دنیا میں بہت مقابلے کر کے آیا ہوں. میں پورے مکہ کا سب سے بڑا پہلوان ہوں. لیکن ہم جب کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں تو زمین پر زور سے پٹکتے ہیں. میرے نبی نے 3 مرتبہ مجھے پکڑا لیکن ایسے پیار سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. میرے دوستوں حضرت رکانا کا جملہ میں اس لیے نہیں ہارا میں نے اس لیے ہار قبول نہیں کی بلکہ نبی چاہتے میں تو گود میں تھا زمین پر پٹکتے تھے. لیکن قسم خدا کی ایسے پیارے نبی جنہوں نے کتنے پیار سے زمین پر رکھا مجھے زمین پر پٹکا نہیں. تو جو دنیا میں مجھ پر رحم کرتے یہ قیامت میں کتنا مجھ پر رحم کریں گے. یہ دنیا میں مجھ پر اتنا رحم کرتے میں تو غیر ہوں میں تو لڑنے آیا تھا. یہ لڑنے والوں کے ساتھ اتنا رحم کرتے تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کتنا رحم کریں گے. اس لیے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا. اب میرے دوستوں سب کہو آمین. میرے دوستوں سب کہو آمین. اتنی پیاری بات میں نے کہا تھا نا 2 بات بتاؤں گا. ایک بات یہ دوسری بات حضرت رکانا بھائی پورا میدان چلا گیا سب چلے گئے. حضرت رکانا نے بات کہہ دی. اب پورے میدان میں 3 آدمی ہیں. ایک حضرت ابوبکر صدیق ایک ہمارے نبی اور حضرت ارے کون پورے بڑے میدان میں سب چلے گئے. حضرت رکانا ہمارے نبی نے فرمایا کہ رکانا میں جا رہا ہوں. بھائی ہو گیا نا معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا رکانا میں جا رہا ہوں. میرے دوستوں قربان جاؤ کبھی کبھی تنہائی میں سوچو وہ کیسی گھڑی ہوگی. میرے دوستوں حضرت رکانا نے کہا اللہ کے رسول ایک وعدہ کر کے جاؤ ایسے مت جاؤ ایک وعدہ کر کے جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا کیا وعدہ؟ ارے تم تو مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اگلے گناہ
माफ, अरे मुसलमान हो गया इसलिए अगले गुनाह माफ, जन्नत का दरवाजा खुल गया। अब तुम्हें क्या वादा? अगर दुकाना ऐसा रो रहे भाई, जो 40 पहलवानों से न उठे वो रो रहे और रोते रोते कह रहे एक वादा करके जाओ, ऐसे मत जाना, मालूम नहीं मेरी कितनी जिंदगी। मेरे दोस्त अगर दुकाना कहते हैं मालूम नहीं मेरी कितनी जिंदगी, एक वादा करके जाओ। हमारे नबी ने पूछा भाई बता क्या वादा करके जाओ? कहा कि एक वादा करके जाओ, दुनिया में मैंने आपके ऊपर हमला किया, भाई दुनिया में मैंने आपके ऊपर हमला किया, लेकिन आपकी गोद ने मुझे सहारा दिया। मैंने तो आप पर हमला किया, आपकी गोद ने मुझे सहारा दिया। ए नबी, कयामत में भी एक हमला आएगा, उस वक्त के लिए वादा करो कि आप मुझे सहारा दोगे। मैं कयामत में भी एक वक्त आएगा, आप वादा करो तो उस वक्त भी आप मुझे सहारा दोगे। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने क्या फरमाया? कुल या रुकाना, ए रुकाना खड़े हो जाओ। जब रुकाना खड़े हो गए, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ, अरे कहो सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ हजरत रुकाना के कंधे पर रखा और कहा फिक्र मत करना, जब जन्नत में जाऊंगा तो इसी तरह तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा। अरे फरमाया जन्नत में जाऊंगा इसी तरह साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी मेरे दोस्तों बहुत सारी बातें, हमारे नबी के मौजिजे कहां कहां तक पाए जाए, कसम खुदा की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुकाबला। लेकिन एक बात बताऊंगा मेरे दोस्तों, देखो एक बात है और ये बात वाकई बहुत रुलाती है मेरे दोस्तों, बहुत रुलाती है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा मेरे दोस्तों, देखो आपने थोड़ी कोशिश की, कितना बड़ा मजमा तैयार हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया? मेरे दोस्तों, आज मेरी वसीयत समझो या नसीहत समझो या कुछ भी समझो मेरे दोस्तों, लेकिन आज अल्लाह के वास्ते देखो मेरे दोस्तों, बयान बहुत होंगे, बहुत बयान होंगे और अल्लाह आपके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को भी अल्लाह बहुत अच्छा रखे। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फैसला आपके हाथ में होगा। भाई करोगे ना? एक बात पर अमल करोगे ना? मेरे दोस्तों, यही महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैंने पूरा तो नहीं बताया और मेरे में हिम्मत भी नहीं कि मेरे दोस्तों मैं पूरा बता सकूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, यही महीने में हमारे नबी का इंतकाल हुआ, विशाल हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, भाई तवज्जो से सुनोगे ना? भाई वादा करो, अमल करोगे ना? इसलिए कसम खुदा कि मेरे दोस्तों, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, जो सच्चा आशिक होता है वो रात को सो भी नहीं सकता। मेरे दोस्तों, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होती है ना नबी की, वो तड़पा करता है, वो नबी को याद कर करके रोया करता है। मेरे दोस्तों, हमने अपनी माँ को याद किया, अपने अब्बा को याद किया, लेकिन कसम खुदा से मेरे दोस्तों, कई कई दिन गुजर जाते, हमें नबी की कभी मोहब्बत भी याद नहीं आती। भाई कभी हमको रोना भी नहीं आता, आंसू निकला, क्यों निकला? बेटा दूर है इसलिए रोता है, अरे बेटी दूर है इसलिए रोता है, हाँ, या कभी बेटे ने आपके सामने जवाब दे दिया तो बुढ़ा बाप रोता है। अरे मेरे दोस्तों, कोई आंसू का पता इसलिए तो निकाल तो ये वो महीना है जिस महीने में सहाबा पर क्या गुजरी होगी। अरे मेरे दोस्तों, मर जाए वो आदमी को गवारा, लेकिन नबी जब दुनिया से गए होंगे तो सहाबा के दिल पर क्या गुजरी होगी। मेरे दोस्तों, एक बात बताकर बात खत्म करूंगा कि वो वक्त आया, बिल्कुल मेरे दोस्तों जवाल से पहले का वक्त था। कौन सा वक्त था? जवाल से पहले का। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ यही 12 साढ़े 12 बजे का वक्त होगा। भाई मेरे अंदाजे से 12 साढ़े 12 सुबह का वक्त होगा। और मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की खबर, और हमारे नबी ने अपनी आंखें मुबारक को, अरे कौन अपनी आंख मुबारक को बंद कर दी। मेरे दोस्तों, अब सुनना, बिल्कुल मस्जिद नबवी के दरमियान में हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा गया, उसके ऊपर एक साफ सफेद कपड़ा रखा गया। मेरे दोस्तों, बराबर समझना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा रखा। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, बताना सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी, तो सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी। लिखा है कि पूरी मस्जिद में सहाबा बैठे, कोई ये कोने में रो रहा, कोई वो कोने में रो रहा, और सहाबी महसूस करता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी दौलत खो दी है। मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे नाजुक वक्त में सहाबा फरमाते, ऐसा गम का वक्त हमने कभी नहीं देखा। सहाबा फरमाते, हमारी नजर पड़ी, सारे सहाबा फरमाते हमारी नजर पड़ी, दूर से हजरत अबू बकर आ रहे। मैं कौन आ रहे? मेरे साथ में कहो भाई, कौन आ रहे हो? हजरत। मेरे दोस्तों, दिल को हिलाने वाली बात है। सहाबा फरमाते हुए जब हमने हजरत अबू बकर को देखा तो हमें और रोना आया। क्यों रोना आया? इसलिए कि हमारे नबी कहा करते थे, कयामत तक आने वालों की मोहब्बत एक पल्ले में,
ابو بکر کی محبت اس پلے میں ابو بکر کا پلہ جھک جائے گا. بھائی ابو بکر کا پلہ بھائی سب توجہ سے سننا, ابو بکر کا پلہ جھک جائے گا. ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف کی. اب صحابہ کہتے ہیں ہماری نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے. صحابہ فرماتے حضرت ابو بکر اس طرح مسجد میں آئے. صحابہ کہتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا حضرت ابو بکر آئے اور جیسا کوئی چھوٹا بچہ آتا ہو آئے اور ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے کفن مبارک کو ہٹایا, اپنے ہاتھ سے کفن مبارک کو ہٹایا. صحابہ فرماتے کہ جیسے کفن مبارک کو ہٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور ابو بکر کے ہوٹھ, ابو بکر کے ہوٹھ مبارک نبی کے چہرے مبارک سے لگ گئے. پیشانی پر بوسا دیتے گئے, بوسا پر بوسا بس چومتے گئے. اور کیا فرمایا میرے دوست سے پہلا جملہ حضرت ابو بکر نے روتے روتے فرمایا اے پیارے نبی. بس اس کو فرمایا اے پیارے نبی آپ زندہ تھے, آپ کے چہرے پر نور تھا, آج آپ چلے گئے آپ کے چہرے پر خدا نے اور نور بڑھا دیا. آپ کے چہرے پر پہلے بھی نور تھا, آج سے آپ کے چہرے پر اور نور آ گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک جو بڑھایا بس جیسے کوئی کسی کو سینے سے لگا تھا, حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور کہا میرے نبی آپ کا انتقال ہو گیا. جی تو چاہتا میرے کپڑے کو پھاڑ دیتا, جی تو چاہتا میرے بدن پر چھڑا مار دیتا, جی تو چاہتا کہ میری آنکھوں کا پانی ختم کر دیتا, لیکن آپ نے منع کیا اور آپ نے کہا تھا میری آنکھیں بند ہوگی لیکن میرا دل تم سے جدا نہیں ہونے والا, میری آنکھیں بند ہوگی لیکن میں تم سے الگ نہیں ہونے والا. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستوں سب کہو آمین, بھائی سب کہو آمین. آخری جملہ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا میرے دوستوں, ہمارا سب کا دل پھٹ جائے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذکرنا یا محمد عند ربی وانکم من بعد. دل کو ہلا کے دل اللہ. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, اے نبی اے پیارے نبی چلے گئے, آپ چلے گئے, آپ نے آنکھیں بند کر دی, لیکن اے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا. میرے دوستوں کہو آمین. بھائی وہ حضرت ابو بکر نے دعا مانگی تھی, ہم کو زیادہ ضرورت ہے, نہیں ہم کو زیادہ ضرورت ہے. کیا فرمایا, اذکرنا یا محمد عند ربک وانکم من بعدہ. اے محمد, اے میرے پیارے نبی قیامت کے دن ہم کو بھول مت جانا, اور جب آپ کو سفارش کا موقع ملے تو ہم کو اپنے دل میں جگہ دے دینا, ہم کو اپنے دل میں جگہ دے. میرے دوستوں اب سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ایسا مجمع میرے دوستوں ایسا سناٹا چھایا. حضرت ابو بکر نے وہ کفن کو چہرے مبارک پر رکھا, کھڑے ہو گئے. میرے دوستوں اب سننا, حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے, سارے صحابہ رو رہے. حضرت ابو بکر کی نظر پڑی کہ کونے میں کون بیٹھے ہیں, حضرت بلال. ارے کون بیٹھے, اور کون سی نماز کا وقت آ رہا ہے, کون سی نماز کا وقت آ رہا ہے, ظہر کی نماز کا وقت آ رہا ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی آگے دیکھ رہے. نظر پڑی کہ کونے میں کون بیٹھے ہیں, حضرت. میرے دوستوں جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو بلال کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بلال کے دل پر, اور حدیث پاک میں لکھا حضرت بلال کیسے بیٹھے تھے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھے اور اپنی گردن کو جھکائے. حضرت بلال ایسا رو رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلک بلک کے روتا ہے. حضرت بلال وہ دور قریب میں بھی گئے. میرے دوستوں غلام اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے, نبی کا غلام سمجھتے تھے. مسجد کے کونے میں بالکل دروازے پر یہ ہاتھ رکھے اور گردن جھکائے بلک بلک کر رو رہے تھے. میرے دوستوں صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا. لیکن کے کندھے پر ہاتھ رکھا, ساتھ میں کہو کن کے کندھے پر, کیا کہو بھائی کن کے کندھے, حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میرے دوستوں حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھنا, حضرت بلال نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کون, ابو بکر. اور حضرت بلال کے دل میں تو محبت تھی, کھڑے ہو گئے. میرے دوستوں حضرت انس کیسے میں قریب تھا, میں نے ایسا رونا نہیں دیکھا جو بلال اور ابو بکر بھلے مت کر رہے. فرماتے ابو بکر رو رہے, بلال رو رہے, لیکن میرے دوستوں دل کو ہلا دیا جب دونوں رو رہے تھے. حضرت بلال نے کیا فرمایا, حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر, حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر کسی کا کچھ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن قسم خدا کی میں یتیم ہو گیا. حضرت بلال کہہ رہے الآن صرت یتیمہ,
میں یتیم ہو گیا. ابو بکر کسی کا کچھ ہوا نہیں ہوا, میں یتیم ہو گیا. پھر بلال نے کیا فرمایا؟ بلال نے فرمایا ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے میں کتنی محبت کرتا تھا؟ حضرت بلال کہہ رہے ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے میں کتنی محبت کرتا تھا؟ میری محبت کا عالم یہ تھا کہ جب میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جاتا تھا, میں اس وقت تک حی علی الصلاۃ نہیں پڑھتا جب تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. میں نبی کا چہرہ دیکھتا, دور دور کے نبی کا چہرہ دیکھتا, اور نبی نہ ملتے تو نبی کا کمرہ دیکھتا. تو ابو بکر میرے دل میں اتنی محبت تھی, نبی کو دیکھتا نہیں مجھے چین آتا نہیں. اور حضرت بلال نے کہا, حضرت بلال نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی وہ ہے, یہ نبی وہ ہے کہ راتوں کو میں جاتا تھا, یہ تہجد میں ہوتے تھے, میں باہر کھڑا ہوتا تھا اور میں پیار سے بلاتا تھا تو نبی کہتے تھے اے بلال تو بھی اندر آ جا, خدا مجھے جنت دے گا تجھے بھی جنت دے گا. حضرت بلال نے ساری باتیں یاد کی اور بہت روئے. میرے دوستوں سننا, جب حضرت بلال کی ساری باتیں ہو گئی, پوری مسجد میں دھاڑے مار مار کے رونے کی آوازیں آ رہی. حضرت ابو بکر نے سب کو خاموش کیا اور فرمایا اذن یا بلال. کیا فرمایا؟ اذن یا بلال. اے بلال ظہر کا وقت ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, اذان دے دو. ظہر کا وقت ہو گیا, اذان. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال نے فرمایا یا اذن یا ابا بکر. کہا ابو بکر سب کروں گا, اذان نہیں دوں گا, سب کروں گا, اذان نہیں دوں گا. اس لیے کہ جب نبی رہے ہو تو اذان میں کس منہ سے دوں گا, میں کس منہ سے اذان دوں گا؟ حضرت بلال نے بڑے جوش میں کہا یہ اذان نہیں دوں گا. میرے دوستوں کتنے جوش میں کہا کہ پوری مسجد گونج گئی. لیکن حضرت ابو بکر نے بڑے اطمینان سے کہا میرے سوال کا جواب دو. بھائی کون کہہ رہے؟ کہو بھائی کون کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے میرے سوال کا؟ میرے دوستوں میں بہت دن کے ساتھ کہوں گا, یہ حضرت ابو بکر نے بلال کو کہا. آج میرا جیسا گنہگار آپ کو کہہ رہا ہے. بھائی جو بات حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو کہی وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مرضی آپ کی, فیصلہ. میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال اذان تم کو دینی پڑے گی اور میں ظہر کی نماز پڑھاؤں گا. کیا فرمایا؟ اذان, ارے کہو ساتھ میں کہو اذان تم کو دینی پڑے گی اور ظہر کی نماز. اور پھر حضرت ابو بکر جو روئے ہیں میرے دوستوں وہ کیسا رونا ہوگا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان تم دو گے, نماز میں پڑھاؤں گا. اگر یہ ہو گیا, یہ جو میرے نبی آرام کر رہے, بھائی ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا تھا نا, یہاں اشارہ کیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذان تم دو گے, نماز میں پڑھاؤں گا. یہ جو میرے مبارک نبی کا جنازہ رکھا ہوا, حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر یہ کام ہو گیا یہ قیامت میں ہم کو پہچانیں گے, ہم ان کو پہچانیں گے. بھائی یہ قیامت میں ہم کو پہچانیں گے اور ہم ان کو. اور پھر حضرت ابو بکر کی آواز گونجی. میرے دوستوں پوری مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اگر تم اذان نہیں دو گے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا کل قیامت میں یہ نبی نہ تجھے پہچانیں گے نہ مجھے پہچانیں گے, نہ تجھے پہچانیں گے نہ مجھے پہچانیں گے. اس لیے حضرت ابو بکر نے روتے ہوتے کہا بلال اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے, تو اگر چاہتا ہے کہ یہ قیامت میں تجھے پہچانے تو اذان دے دے, میں نماز پڑھا لو, اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ قیامت میں نہ پہچانے تو اذان مت دینا. میرے دوستوں اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر پلٹ گئے. حضرت بلال کہاں گئے؟ بھائی کہاں گئے؟ سیدھے اذان دینے کے لیے اوپر چڑھ گئے. میرے دوست اذان دینے کے لیے چڑھ گئے اور اذان دینا شروع کی. اور لکھا ہے کہ جب اذان پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ, جب اس جملے پر پہنچے حدیث پاک میں لکھا تھا غشیہ اوپر سے نیچے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. میرے دوستوں لوگوں نے پانی چھڑکا. جب پانی چھڑکا لوگوں نے کیا کہا بلال تم آرام کرو. کہا نہیں میں اذان دوں گا, میں اذان دوں گا. اس لیے کہ میں نہیں دوں گا تو یہ مجھے قیامت میں نہیں پہچانیں گے, اور یہ قیامت میں نہیں پہچانیں گے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. میرے دوستوں بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں آئے, پھر وہی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستوں پھر بے ہوش ہوئے. پوری اذان میں 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے. لیکن کسی کو اذان دینے نہیں دی. کہا میں اذان دوں گا. اس لیے کہ ابھی حضرت ابو بکر کہہ کر گئے یہ مجھے پہچانیں گے, ورنہ یہ نہیں پہچانے تو بلال کسی کام کا نہیں ہے.
بلال کسی نام کا نہیں. میرے دوستوں اذان ہوئی اور پھر جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آیا, میرے دوستوں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو نماز پڑھائی ہے پوری نماز میں صحابہ کہتے ہم کو اللہ اکبر سمجھ میں نہیں آتا, صرف اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں, اتنا سمجھ میں آتا کہ ابو بکر رو رہے ہیں. میرے دوستوں حضرت ابو بکر نے پوری نماز پڑھائی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, ہم ماشاءاللہ اتنے سارے جمع ہیں, ابو بکر نے نماز نہیں چھوڑی. ارے کہو نا حضرت ابو بکر نے نماز نہیں چھوڑی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی. ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. میرے دوستوں ان میں ہمت نہیں تھی, ارے ان میں ہمت نہیں تھی کہ ایک نماز بھی چھوڑے. وہ تو معلوم نہیں میرے دوستوں میرے جوان بھائیوں میں کہاں سے ہمت آ گئی. رات کو 1-1 بجے تک بیان میں اور 15 دن سے فجر کی نماز نہیں. ارے میرے دوستوں کون سے انصاف کی بات ہے؟ ارے کہو نا بھائی یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ کتنے میرے جوان بھائی بیٹھے, معاف کرنا میرے جوانوں, کتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں 15 دن مہینہ گزر گیا میرے دوستوں فجر کی نماز نہیں. حضرت بلال کو تو فکر تھی ایک نماز نہیں پڑھوں گا, قیامت میں نبی مجھے نہیں پہچانیں گے. میرے دوستوں 15-20 نمازیں نہیں پڑھتا اور پھر سوچتا ہے کہ قیامت میں نبی پہچانیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے کہو نا میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں دیکھو میں اپنی بات ختم کروں. میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بھی بتایا, حضور کی وفات کے بارے میں بھی بتایا. میرے دوستوں ایک بات دیکھو, محبت کس کا نام ہے بھائی سنو گے نا؟ ارے کہو نا ایک بات سنو گے نا, ایک بات سنو گے نا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, بھائی سننا, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, بس یہ آخری بات, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ, کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ. آپ پورا نام یاد نہ رکھیں, اتنا یاد رکھیں حضرت. میرے دوستوں سننا, جب اس کو کہتے محبت, بھائی نبی کے راستے کچھ تو کرو. ارے اتنا سا ہو رہا ہے اور ہم نبی کے راستے کچھ نہ کرے. بھائی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, کن کو خبر ملی؟ ارے کہو نا کن کو خبر ملی؟ حضرت. تو دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ بھائی یہاں نبی کے انتقال کی خبر ملی, یہاں نبی کا وصال ہوا, حضرت عبداللہ کو خبر ملی, دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ میرے دوستوں حدیث کے پاس میں لکھا, دعا مانگی اللہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا. کیا دعا مانگی؟ اللہ آج تک ان آنکھوں سے, ارے کون ان آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا, اب نبی نہ رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں کیا محبت ہوگی, اللہ ان آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا, اب نبی نہ رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں. پھر دوسری دعا مانگی, اللہ یہ کانوں سے نبی کی حدیث سے سنتا تھا, اب ضرورت بھی نہیں. پھر دوسری دعا مانگی, اللہ یہ کانوں سے نبی کی حدیث سے سنتا تھا, اب نبی نہ رہے تو مجھے کانوں کے اندر سننے کی طاقت کی بھی ضرورت نہیں. اے اللہ تو قبول کر لے, اللہ تو قبول کر لے. میرے دوستوں قبولیت کی گھڑی اسی وقت آنکھوں کی روشنی ختم اور کانوں کی شنوائی. میرے دوستوں اب دیکھ بھی نہیں سکتے اور اب سننا. میرے دوست اسی حال میں اپنے گھر میں جا رہے, تو کون اپنے گھر میں جائے؟ حضرت. اب جب گھر میں جائے تو بھائی سب لوگ حیران ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ بھائی بیوی ہے, بچے ہیں, سب کے. ابھی تو آپ گئے تھے, آپ اچھے تھے, آئے تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا اور آپ کو سننے میں بھی نہیں آتا. بھائی گھر والے پریشان, گھر والے پریشان. ان کو احساس ہو گیا, بھائی یہ دیکھ تو نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے, لیکن احساس ہو گیا کہ سارا گھر پریشان ہے. تو رونے لگے. بھائی رونے لگے, کیا فرمایا؟ تو روتے روتے فرمایا, بھائی روتے روتے اپنی زبان سے کہا, تم فکر مت کرو, میں دیکھ بھی نہیں سکتا, میں سن بھی نہیں سکتا, فکر مت کرو. قیامت میں میرے نبی پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا؟ تو قیامت میں نبی پوچھیں گے اے عبداللہ کیا لے کر آیا؟ میں قیامت کے میدان میں کہوں گا اے میرے نبی آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آیا ہوں, آپ کی محبت میں. ہم بغیر داڑھی کے قیامت میں نبی کے سامنے ہوں گے تو ہم کو بھی نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا؟ ارے بھائی ہمیں بھی نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا؟ ہم کہیں گے نبی یہ یہودی کا چہرہ آپ کے پاس لے کر آیا, یہ عیسائی کا چہرہ لے کر آپ کے پاس آیا. ارے کہو نا بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ارے کہو نا بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر ہمارے نبی عبداللہ کو پوچھ سکتے ہیں کیا لے کر آیا اور عبداللہ کہیں گے اپنی آنکھ اور کان کو قربان کر کے آیا, تو ہمارے نبی پوچھیں گے نا, ہمارے نبی پوچھیں گے میرے امتی
میں نے تیرے راستے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. ارے طائف کے میدان میں میں نے اپنے پاؤں پر پتھر کھائے تھے. میں نے تیرے واسطے 7 دن بھوک میں نکالے تھے. میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی رہی تھی. اے میرے امتی بتا کیا لے کر آیا؟ تو ہم کہیں گے اللہ کے رسول کچھ نہیں، میں تو یہودی کا چہرہ لے کر آیا. تو قیامت میں نبی بھی کہیں گے جب تو میرے چہرے کو نہیں پسند کرتا میں بھی تیرے چہرے کو. بھائی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، بھائی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. بھائی سب کہو انشاءاللہ. بھائی نماز کی تیاری، ارے کہو نا بھائی نماز کی تیاری. ہاتھ اوپر کرو بھائی، ہاتھ اوپر کرو. میرا ہر بھائی ہاتھ اوپر کرے. بھائی سب کا ہاتھ اوپر ہی رہے. دیکھو یہ بیان ہے، یہ تقریر ہے، یہ اس لیے نہیں کہ میرے دوستوں صرف سنیں، میں نے اسی لیے آپ کے ہاتھ اوپر کرائے ہیں. آپ وہ باتیں کہو جو میں کہتا ہوں. بھائی دیکھو بڑا مبارک مجمع، کوئی ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، آج اللہ دعا قبول کرے گا. بھائی سب کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر، نبی کی محبت میں اتر کر. ہاں بھائی آپ بھی کہیں، میری ماں بہنیں بھی کہیں، پھر کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر، نبی کی محبت میں اتر کر. میرا ارادہ ہے، میرا فیصلہ ہے، انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ، ارے زور سے کہو وعدہ، اور زور سے کہو وعدہ. بھائی آپ کا وعدہ بالکل پکا نا؟ ارے کہو نا بالکل پکا. بھائی ہاتھ نیچے رکھے. جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اس لیے کہ جو ہاتھ نماز کے لیے اٹھا ایسے ہاتھ پر جہنم کا دھواں بھی نہیں آئے گا. میرے دوستو اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے، اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے دوستو پھر وہ بات کہوں گا، ہمارے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا بلال اذان دو گے نماز ہوگی تو قیامت میں نبی، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو قیامت میں نبی. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو پھر کہو بھائی نماز کا وعدہ، زور سے کہو نا، اور زور سے کہو نماز کا وعدہ. میں اس لیے آپ کے پاس بلواتا ہوں کہ آخر میں اللہ کا وعدہ بھی بتا دوں. بھائی آپ لوگوں نے اپنا وعدہ بتایا کہ ہم زمین پر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تو اللہ کیا فرماتا؟ بھائی اللہ بھی تو کچھ فرماتا، اللہ بھی وعدہ کرتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم زمین پر نماز پڑھو گے تو میرا وعدہ ہے تم مرو گے اور میں جنت الفردوس عطا کر دوں گا. ارے کہو آمین. اور کون سی جنت ملے گی؟ کیوں بھائی جنت الفردوس کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. اللہ کہتا وہ جنت دوں گا جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. اگر وعدہ برابر کی نہیں تو بھائی پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر بھائی سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ نیچے رکھے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو بھائی ایک دو اعلان ہے. بہت سے بھائیوں نے مجھے کچھ دعا کے لیے کہا ہے، کچھ لوگوں نے فون پر کہا، مجھے یاد نہیں میں صحیح بتاؤں میرے دوستوں. بہت سے کے فون آتے ہیں، کوئی بیماری کے واسطے کہتا ہے، کوئی کسی کے انتقال پر کہتا ہے، کوئی ماں کے، کوئی ابا کے، کوئی چچا کے، کوئی دادا کے، کوئی خالہ کے. بہت سے فون، یہ مغرب بعد سے مسلسل میں فون ریسیو کر رہا ہوں. مجھے نام یاد نہیں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جن بھائیوں نے مجھے فون کر کے بتایا یا جن لوگوں نے مجھے سامنے بتایا، میں دعا کرتا ہوں بھائی جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جو انتقال کر گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. اچھا یہاں پر جو نام ہے مرحوم محمد اسحاق مسالہ والا، بھائی یہ ان کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بھائی کہو آمین. ایک اور مرحومہ محروم نساء، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ایک اور ہے محمد ممون، ان کو دل کی بیماری ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے.
بھائی اور بھی مرحوم بھائی حاجی ابراہیم کا نام لکھا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں. بھائی جیسے میں نے آپ کو کہا جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں، جتنے بیمار ہیں، بھائی سب کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور میرے کچھ بھائیوں نے کہا کہ میں ایک رکوع قرآن پڑھ کر آپ کو سنا دوں. ویسے میرے دوستوں کافی دیر ہو چکی، 1:45 بج گئے. میں پڑھ کر سنا تو دوں گا، لیکن آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ کیا ہے. پھر ایک بار وعدہ کرو بھائی نماز وہ پڑھیں گے نماز. ہاں اچھا، میں 1-2 رکوع پڑھ کر سنا دیتا ہوں. میرے دوستوں میں جو 2 سورت پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں وہ سورت پڑھ کر سناتا ہوں جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو جس سورت سے بتایا تھا کہ میں آپ کو بلانے والا، وہی سورت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں. یہ 2 سورتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. اور میرے دوستوں دیکھو ربیع الاول کا مہینہ، مبارک رات، ماشاءاللہ بڑا مجمع، ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ایک بات کہوں گا میرے دوستوں، دعا کے بعد، بھائی دعا کے بعد میں آپ ہی کے درمیان میں بار بار آتا ہوں، جمعہ میں آتا ہوں، راتوں کو آتا ہوں، مجلسوں میں آتا ہوں. میرے دوستوں ہر مرتبہ میں آپ کے سامنے رہتا ہوں اور مجمع بہت بڑا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں امتحان کا زمانہ چل رہا، اب کل سے امتحان کی تیاری اور بہت سا معاملہ رہتا ہے. میرے دوستوں کوئی بھائی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو. تو دعا کرو گے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اللہ میری بھی مرادوں کو پورا فرمائے. میرے دوستوں کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے. بھائی میں دعا کروں، آپ دعا کریں، اور جتنا جلد ہو سکے یہاں کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا مجھے میری گاڑی تک پہنچا دے تاکہ ہم اپنا سفر شروع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله